بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن کے تجزیاتی مطالعے کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا یہ مطالعہ کچھ عرصے سے جاری ہے اور اس میں ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کے کسی منتخب مقام کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو تفسیر بالروایہ کے جو اسکالرز ہیں ان کی رائے جو ہے ان کے استدلال کے ساتھ سمجھیں، اور پھر انہی آیات پر جو فرائی اسکول ہے یا فرائی اسکالرز ہیں انہوں نے جو رائے بیان کی ہے اس کا تقابل میں مطالعہ کریں، تاکہ ہم طالب علموں کے لیے یہ رستہ کھلے کہ قرآن مجید پہ غور و فکر کے جو مناہج رہے ہیں ان کو ہم سمجھیں اور خود بھی اس غور و فکر میں شامل ہوں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام پر ہم تدبر کریں۔ قرآن مجید اپنے بارے میں جب یہ اپنا تعارف کرواتا ہے تو اس میں ایک جو بات بیان کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ لیدبروا آیاتہ، یعنی اس لیے کتاب نازل کی گئی کہ اس کی آیات پر تدبر کیا جائے، اس کی آیات پر غور کیا جائے، اس کو دیکھا جائے، اس کو سمجھا جائے۔ جس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کے جو دو لیولز ہیں سمجھنے کے، ایک وہ عام سادہ لیول ہے جس میں آپ ہدایت کے لیے اور تذکیر کے لیے قرآن کو پڑھتے ہیں، اس میں کسی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سادہ مفہوم جو ہے جو متبادر ہو رہا ہوتا ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، آپ اس سے اکثر استنباط کرتے ہیں۔ لیکن ایک قرآن مجید میں جو اس کی زبان کے پہلو سے، اس کے سیاق و سباق کے پہلو سے اور اس کی جو ایک خاص طریقے سے بات کو آگے بڑھانے کا جو انداز ہے، اس پہلو سے جب آپ گہرائی میں مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی بہت ساری ایسی باریکیاں ہیں جو انسان کے فہم میں اضافہ کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کو اور زیادہ مضبوط کرتی ہیں، اور خداوند تعالیٰ کے اس کلام پر جو اعلیٰ ذہانتیں ہیں وہ ایک لحاظ سے ان کی جو ایمان ہے وہ ریوائیو ہوتا ہے کہ ایسی کتاب خداوند تعالیٰ ہی نازل کر سکتے تھے۔ تو آج ہم جس حصے کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں یہ سورہ بقرہ کی وہ آیات ہیں جس کے اندر سود کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ سود کے مسئلے کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید میں یہ چند جگہوں پہ اس کے بارے میں تفصیل آئی ہے، لیکن جو حصہ ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں سب سے زیادہ تفصیل اسی موقع پہ آئی ہے۔ عرب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سود کا جو لین دین تھا وہ ایک معمول بھی ہی چیز تھی۔ سود کا کاروبار کیا جاتا تھا، مہاجن سود کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ کاروبار جو ہے یہ نجی ضرورتوں کے لیے بھی قرض کو فراہم کرنے کا باعث بنتا اور اجتماعی یا کاروباری ضرورتوں کو بھی وہ فائنینس کرتے تھے۔ اور جدید اصطلاح میں اگر آپ اس کو مستعار لیں تو یہ فائنینسنگ جو کریڈٹ بیس فائنینسنگ تھی یا سود کی بنیاد پہ فائنینسنگ تھی، یہ عرب میں بہت کامن تھی۔ اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جب یہ اس کو ایک لحاظ سے آؤٹ لا قرار دیا تو یہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے خاندان کے سود کے حوالے سے گفتگو کی اور یہ کہا کہ وہ تحت قدمائے ہے، کہ میرے پاؤں کے نیچے ہے، اس کو میں روند رہا ہوں، تحت قدمائے۔ تو اس لیے اس پہلو سے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ سوسائٹی کے اندر اگر سود ریمپنٹ ہو یا سود اگر پہلے سے موجود ہو تو اس سلسلے میں کیا احکام ہیں جن کو فالو کرنا ضروری ہے، اور اگر سود جو ہے وہ آؤٹ لا قرار دیا جائے یعنی ہر لحاظ سے اس کو ممنوع ہم قرار دے دیں تو پھر کس نوعیت کا معاملہ ہے کہ جو فالو ہونا ضروری ہے۔ تو یہ جو آیتیں آپ کے سامنے میں اب ڈسپلے کرنے لگا ہوں خواتین حضرات، یہ میں نے جیسے عرض کیا سورہ بقرہ کی وہ آیات ہیں کہ جس کے اندر سود کا جو پہلو ہے، جو سود کا معاملہ ہے جو اس وقت عرب میں جاری و ساری تھا، اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اور جو عرب جس طرح سے سود کے کو دیکھتے تھے اور اس کے اندر ان کے ہاں سود کے بارے میں جو ایک نرمی پائی جاتی تھی، بلکہ حنیم مریہ انہوں نے اس کو سمجھا ہوا تھا، تو اس کو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ یہ جو آیات ہیں یہ 275 سے لے کے 281 تک ہیں سورہ بقرہ کی۔ میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، متن پڑھ رہا ہوں، اور اس کے بعد سب سے پہلے ترجمہ میں مفتی شفیع صاحب کا پڑھوں گا جس کے نتیجے میں جو اور تفصیل انہوں نے بیان کی ہے تو تفسیر بالروایہ کے اسکالرز کا جو نقطہ نظر ہے ان آیات کے بارے میں وہ واضح ہوگا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة
لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اس کا ترجمہ مفتی صاحب نے جس طرح سے کیا ہے اس کو بھی ہم سن لیتے ہیں کہ جو لوگ کھاتے ہیں سود نہیں اٹھیں گے قیامت کو مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص کہ جس کے حواس کھو دیے ہوں، جن نے لپٹ کر یہ حالت ان کی اس واسطے سے ہوں گی کہ انہوں نے کہا کہ سوداگری بھی تو ایسی ہی ہے جیسے سود لینا، یعنی جو بیع و شرع ہے کاروبار بھی تو ایسا ہی ہے جیسے بیع و شرع جیسے سود ہے. تو یہ انہوں نے بات بیان کی. حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے سود، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے سوداگری کو اور حرام کیا ہے سود کو. پھر جس کو پہنچی نصیحت اپنے رب کی طرف سے اور وہ باز آ گیا تو اس کے واسطے ہیں جو پہلے ہو چکا اور معاملہ اس کا اللہ کے حوالے ہے. اور جو کوئی پھر لیوے گا سود تو وہی لوگ ہیں دوزخ والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. مٹاتا ہے اللہ سود اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ خوش نہیں کسی ناشکر گناہ گار سے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور قائم رکھا نماز کو اور دیتے رہے زکوٰۃ، ان کے لیے ہے ثواب ان کا ان کے رب کے پاس، اور ان کو نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود، اگر تم کو یقین ہے اللہ کے فرمانے کا. بس اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور توبہ کرتے ہو تو تمہارے واسطے ہے اصل مال تمہارا، یعنی اصل مال سے مراد یہ پرنسپل اماؤنٹ جو اصل زر ہے. نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی اور اگر تنگ دست ہے، یعنی اگر جس کو آپ نے قرض دیا ہے وہ تنگ دست ہے تو مہلت دینی چاہیے کہ کشائش کے ساتھ، کشائش ہونے تک. کشائش کا مطلب ہے فراخی ہونے تک، جب تک وہ اس کے حالات اچھے نہ ہو جائیں تو اس کو کشائش کہتے ہیں. اور بخش دو تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم کو سمجھ ہے. اور ڈرتے رہے ہے اس دن سے جس دن لوٹائے جاؤ گے، یعنی ڈرتے رہو ہونا چاہیے، اور ڈرتے رہو اس دن سے جس دن لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر پورا دیا جائے گا ہر اس شخص کو جس کچھ کو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا. تو یہ ایک ترجمہ آپ نے سماعت کیا مفتی صاحب کی جو اس سلسلے میں ان کا ترجمہ تھا. ہم اس سے پہلے کے جو فرائی اسکالرز کا مقررہ سنیں، یہ مناسب معلوم ہوتا ہے خواتین حضرات کہ جو مفتی صاحب نے ان آیات کی تشریح میں لکھا ہے اس کو بھی ہم ذرا ایک نگاہ میں دیکھ لیں. وہ لکھتے ہیں کہ ان آیات میں ربا یعنی سود کی حرمت اور اس کے احکام کا بیان شروع ہوا ہے. یہ مسئلہ کئی حیثیتوں سے بہت اہم ہے. ایک طرف سود اور ربا پر قرآن و سنت کی شدید وعیدیں، اور دوسری طرف دنیا کی اقتصادیات میں اس کا جز لازم بن جانا اور اس سے نجات کی مشکلات کا مسئلہ طویل الندیل ہے، طویل الذیل ہے، اور کئی حیثیتیں اس پر غور کرنا چاہیے. اب وہ بتا رہے ہیں کہ کن کن پہلوؤں سے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. اول، اس بارے میں قرآن کی آیات کی صحیح تفسیر اور احادیث صحیحہ کے ارشادات میں غور کر کے متعین کرنا کہ قرآن و سنت کی اصطلاح میں ربا کیا چیز ہے اور کن معاملات کو شامل ہے، اور اس کی حرمت کس حکمت و مصلحت پر مبنی ہے، اس میں کس قسم کی مضرتیں ہیں، کتنے نقصانات ہیں. یہ پہلی حیثیت ہے وہ کہتے ہیں. دوسری حیثیت اس کی عقلی اور معاشی ہے کہ کیا فی الواقع سود ربا یعنی سود و ربا انہوں نے اس پر اتفاق کیا ہے ایسی چیز ہے جو دنیا کی اقتصادی ترقی کی ضامن ہو سکے. میں اس کے اگلے والے حصے کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ یہ وہ حصہ ہے کہ جہاں پہ سود کی جو تباہ حالیاں ہیں اور اس کی جو تباہ کاریاں ہیں وہ مفتی صاحب جو ہیں وہ زیر بحث آگے جا کے لے کے آئیں گے. اس وقت ہمارا وہ موضوع نہیں ہے کیونکہ وہ ایک ایسی بحث ہے جو ماہرین معیشت کے درمیان ہی مناسب ہے کہ وہ رہے. یعنی بیسکلی وہ سود کا جو ایک وہ پہلو ہے جس کے نتیجے میں سوسائٹی میں تباہی آ سکتی ہے معاشی لحاظ سے بھی، اور اس کے اندر آبویسلی یہ پہلو بھی بالکل واضح ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ ملک جو ہے وہ مختلف سائیکل سے گزرے، جن کو آپ سائیکلز کہتے ہیں جو کیپٹلسٹک اکانومی میں ہمیشہ آتی ہیں، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، انفلیشن بہت بڑھ جاتی ہے. تو اس وقت ہمارے سامنے کیونکہ قرآن مجید کی جو آیات ہے ان کی تشریح ہے جو زیر غور ہے، اس وجہ سے جو وہ والا پہلو ہے جس میں سود کی تباہ کاریاں سوسائٹی کے اندر نمایاں ہوتی ہیں بینکنگ کے اعتبار سے، اس کو ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے صرف نظر کر رہے ہیں. جو اس کا مذہبی پہلو ہے، یعنی کیا وجہ ہے کہ سود کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، یہ ہمارا اس وقت کا موضوع ہوگا. چنانچہ ہم
مفتی صاحب کے انہی تشریحات کو دیکھیں گے جو اس خاص مسئلے سے متعلق ہے۔ تو یہ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پہلا مسئلہ ہے، یعنی یہ پہلا مسئلہ کیا ہے کہ قرآن و حدیث میں کس چیز کو سود کہا گیا ہے اور اس میں کس کی کیا تفصیلات ہیں۔ وہی کہتے ہیں یہ 6 آیتیں ہیں، 275 سے لے کے 281 تک یہ 6 آیتیں ہیں جن میں سود کی حرمت اور احکام بیان ہیں۔ ان میں سے پہلی آیت کے پہلے جملے میں سود خوروں کے انجام بد اور محشر میں ان کی رسوائی اور گمراہی کا ذکر ہے۔ ارشاد ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ آدمی جس کو کسی شیطان جن نے لپٹ کر خپتی بنا دیا ہو۔ حدیث میں ہے کہ کھڑے ہونے سے مراد محشر میں قبر سے اٹھنا ہے کہ سود خور جب قبر سے اٹھے گا تو اس پاگل اور مجنون کی طرح اٹھے گا جس کو کسی شیطان جن نے خپتی بنا دیا ہے۔ گویا کہ وہ پہلی جو آیت ہے جو آپ نے ابھی پڑھی ہے اس میں اس کے الفاظ یہ ہے نا کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ قیامت کے دن جو سود خور ہیں، جو سود کھانے والے ہیں، جب وہ اٹھیں گے تو ان کا حال وہ ہوگا کہ جیسے کسی شیطان نے ان کو مس کر دیا۔ مس کا مطلب ان کو ٹچ کر دیا ہے، اپنا جو شیطانی عمل ہے وہ ان پہ کر دیا ہے۔ اب وہ بالکل بھونترائے پھر رہے ہیں، بالکل مخبوط الحباس ہو گئے ہیں، اور جیسے کہ انسان جب اس کیفیت میں دائیں بائیں جاتا ہے اور گرتا پڑتا ہے تو یہ اس کی کیفیت ہے جو بیان ہوئی ہے۔ یعنی اس پہ تبصرہ یہ کیا ہے کہ یہ ایسی نامعقول چیز ہے کہ اس کا انجام اس کی نامعقولیت ہی کے مطابق ہوگا۔ جیسے دنیا میں جب سود کھاتا ہے تو اس کا جو حشر اس کے باطن کا ہوتا ہے بالکل وہی باطن ہے جو آخرت میں نمایاں ہو جائے گا، اور جسے یوں کہتے ہیں کہ بد حواس ہو کے اور ایک شخص جس کو شیطان کی چھوت لگ جائے تو وہ گرتا پڑتا بھاگتا پھرتا ہے، اس کی وہی کیفیت ہوگی۔ تو یہ اسی کی بدحالی کا اصل میں اظہار ہے۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ جو پہلی آیت ہے ان 6 آیتوں میں سے اس کی وہ تشریح بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اس جملے میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جنات و شیاطین کے اثر سے انسان بے ہوش یا مجنون ہو سکتا ہے، اور اہل تجربہ کے متواتر مشاہدات اس پر شاہد ہیں۔ حافظ ابن قیم الجوزی نے لکھا ہے کہ اطباء اور فلاسفہ نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے کہ سرا کا مطلب انسان جب انکانشیس ہو جاتا ہے یا گر جاتا ہے، بے ہوشی یا جنون مختلف اسباب سے ہوا کرتا ہے۔ ان میں بعض اوقات جنات و شیاطین کا اثر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ اس میں جو ایک چیز آپ تفسیر پہ روایہ کے اسکول آف تھاٹ میں بالکل یہاں پہ نمایاں دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اصل میں اس آیت کو ذرا زیادہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شیطان کی چھوت سے انسان پہ جو اثر ہوتا ہے جس کا ذکر تو قرآن مجید میں آخرت کے پہلو سے ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ دنیا میں اس اثر کو دیکھیں، یعنی قیاس کر لیں کہ آخرت میں یہ اثر ہو سکتا ہے تو دنیا میں کیوں نہیں ہو سکتا۔ تو یہ متکلم کا اس منشا کو، متکلم کا مطلب ہے جو بولنے والے جو اسپیکر ہے جو اللہ تعالیٰ ہیں، اس میں یہ ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں یا انالوجی سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے شیطان کا جو اثر ہے یا جنوں کا جو اثر ہے وہ اگر آخرت میں ہو سکتا ہے تو کیا وجہ کہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو سارے اسکالرز ہیں اس پہ متفق ہیں کہ دنیا کے اندر بھی جن اور شیاطین جو ہیں وہ انسان کو اس طرح سے تنگ کر سکتے ہیں یا ان کو چھو کر ایک لحاظ سے ان کے اندر ایک دیوانگی کی کیفیت پیدا کر لیتے ہیں۔ اور یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں آدمی کے بارے میں ذکر آتا ہے یا فلاں خاتون کے بارے میں کہ وہ جن کا سایہ ہو گیا یا آصف کا سایہ ہو گیا ہے، تو وہ یہاں سے ڈرائیو کرتے ہیں۔ ابھی ہم صرف ان کی بات سمجھ رہے ہیں، یعنی اس وقت ہم تائید اور توثیق تو نہیں کر رہے، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے استنباط کی بنیاد یہ ہے کہ آخرت میں جس طرح سے چھوت شیطان کی سے انسان بالکل بدحال ہو جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی یہ بدحالی ہو سکتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے اس سے اندازہ آپ اس سے ایک جو چیز سمجھیں گے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ قرآن مجید بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ تو سود کا مسئلہ ہے۔ وہ سود کے مسئلے میں سود خواروں کا جو آخرت میں انجام ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک ضمنی استنباط ہے جس کو ہمارے جو اسکالرز ہیں تفسیر میں روایہ کہ وہ اکثر کرتے ہیں کہ جو مین بات ہے وہ تو چل رہی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں دیکھیں ضمنی طور پہ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے۔ تو یہ ان کا ایک خاص طریقہ استدلال ہے جس کو وہ پیش کرتے ہیں۔ اب آپ آگے دیکھیے کہ اس کو جب وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس کی نوعیت کیا ہے، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان بعض شیاطین کا جو اثر ہے جو انسانوں پر ہوتا ہے اور انسان جو ہیں اس سے مخبوط الحواس ہو جاتے ہیں، تو اس میں ہمیں کوئی اچھمبا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ غور طلب ہے کہ قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ سود خور محشر میں پاگل یا مجنون ہو کر اٹھیں گے، بلکہ دیوانہ پن یا بے ہوشی کی ایک خاص صورت کا ذکر کیا ہے کہ جس کسی کو شیطان نے لپٹ کر خپتی بنا دیا ہو۔ اس میں شاید یہ اشارہ ہے کہ بے ہوش و مجنون تو بعض اوقات چپ چاپ پڑا بھی رہتا ہے، ان کا حال یہ نہ ہوگا، بلکہ شیطان کی خپتی بنائے ہوں کی طرح بکواس اور ہذیان اور دوسری مجنونانہ حرکتیں کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ یہ ظاہر ہے اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، اس کو مزید انہوں نے آگے بڑھایا ہے
لیکن ہم اس کو آگے بڑھتے ہیں. یہ ان کی کچھ تفصیل ہے جو آپ بعد میں اس کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں, لیکن بنیادی بات انہوں نے کر دی ہے یہاں پہ. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دوسرے جملے میں, یہ بالکل میں آخر سے پڑھ رہا ہوں, اس کے بعد دوسرے جملے میں سود خوروں کی اس سزا کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ان لوگوں نے دو جرم کیے. ایک تو بذریعہ سود کے حرام مال کھایا, اور دوسرا اس کو حلال سمجھا. یعنی ایک تو حرام مال کھایا اور دوسرا اس کو حلال سمجھا. اس کی وہ تفصیل پھر آگے وہ بیان کرتے ہیں. وہ کیسے کہ حرام کہنے والوں کے جواب میں یہ کہا کہ بیع و شرع بھی تو ربائی کی مثل ہے. جس طرح ربا کے ذریعے نفع حاصل کیا جاتا ہے, اس طرح بیع و شرع کے ذریعے بھی نفع مقصود ہے. اگر سود حرام ہے تو بیع بھی حرام ہونی چاہیے, حالانکہ اس کے حرام ہونے کا کوئی قائل نہیں. اس جگہ بظاہر مقتضائے مقام یہ تھا کہ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے ربا بھی تو مثل بیع کے ہے, جبکہ بیع حلال ہے تو ربا بھی حلال ہونا چاہیے. مگر انہوں نے طرز بیان کو بدل کر حرام کہنے والوں پر ایک قسم کا استہزاء کیا کہ تم ربا کو حرام کہتے ہو تو پھر بیع کو بھی حرام کہو. تو دیکھیے اس بات کو سمجھنے کے لیے جو انہوں نے کہی ہے, ذرا ایک مرتبہ آپ کے سامنے میں ٹیکسٹ کو ڈسپلے کرتا ہوں کہ اس بات کو وہ کس انداز سے کیا کہہ کے بیان کر رہے ہیں. یہ جو دوسرا جملہ ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, وہ اصل میں قرآن کی وہ دوسری آیت ہے جو کہ ربا سے متعلق نازل ہوئی ہے. یہ دیکھیے, یہ کہتی ہے کہ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا. یعنی وہ یہ کہتے ہیں, اس لیے وہ یہ کہتے ہیں, یعنی سزا اس لیے ہوگی کہ ان کا یہ خیال ہے کہ بیع میں, یعنی بیع و شرع میں, یہ جو عام ٹریڈنگ ہوتی ہے اس میں اور سود میں تو کوئی فرق نہیں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے بیع و شرع کو حلال قرار دیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ سود کو انہوں نے حرام قرار دیا. یعنی وہ اصل میں تعریض کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے دونوں سے تو نفع کمایا جاتا ہے. جب آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں, جب آپ کوئی مال کو بیچتے ہیں, اس مال کے عوض آپ کے پاس پیسہ آتا ہے, تو وہ پیسہ اور وہ مال, وہ پیسہ اور وہ مال, وہ بھی تو کمائی کا ذریعہ بنتا ہے. آپ ایک چیز کو ٹریڈ کرتے ہیں, یو سیل سم تھنگ اینڈ یو گیٹ سم پروفٹ آؤٹ آف اٹ. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ کیا معاملہ ہے کہ اگر ہم سود کے ذریعے سے, یعنی پیسے کو اگر ہم کرائے پہ دیتے ہیں اور اس سے ہمیں نفع حاصل ہوتا ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں حرام قرار دیا. تو یہ جیسے مفتی صاحب نے کہا, یہ ایک تعریض ہے جو وہ کر رہے ہیں, ایک لحاظ سے تھوڑا سی ایک سلانٹ ہے کہ وہ کر رہے ہیں کہ بھئی عجیب بات ہے کہ اگر بیع و شرع جائز ہے تو سود کیوں نہیں جائز, دونوں سے نفع حاصل ہو رہا ہے. تو یہ ان کی سلانٹ کا نقطہ وہ ہے, ایک اینگل جو مفتی صاحب نے بیان کیا. اور پھر دیکھیے قرآن مجید نے اس کا جواب نہیں دیا, یعنی قرآن مجید کے جواب میں خاموش ہے, اور یہ خاموشی بھی برمحل ہے. یہ بات اتنی احمقانہ ہے, بات اتنی حماقت پر مبنی ہے کہ اس کی جواب کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی جس سے بھی نفع حاصل ہو رہا ہے وہ جائز ہے, تو اگر بیع و شرع جائز ہے تو سود بھی جائز ہونا چاہیے کہ اس سے بھی نفع حاصل ہو رہا ہے. تو اصل چیز نفع حاصل تو ہونا نہیں ہے نا, اصل چیز تو یہ ہے کہ نفع حاصل کیسے ہو رہا ہے. نفع اگر دوسرے کی کا گلا کاٹ کے یا دوسرے کے ساتھ زیادتی کر کے حاصل ہو رہا ہے تو بالکل اور طرح کا نفع ہوگا. اور ایک وہ نفع ہے جس میں آپ اپنے کاروبار کو رسک میں ڈال کے, خطرات کو مول لے کے اگر کما رہے ہیں, تو یہ بالکل اور طرح کا نفع ہوگا. تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اتنی حماقت پہ مبنی بات ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینا پسند نہیں کیا. اور اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اتنی بے وقوفی کی بات کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کی یہ بے وقوفی اس طرح سے نمایاں ہو جائے گی کہ جیسے ایک شیطان نے ان کو اگر چھو دیا ہے تو اس چھوت کی بنیاد پہ وہ بالکل ایک ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے یہ شخص تو بالکل دیوانہ ہو گیا. تو وہ دیوانگی جو آخرت میں ہے وہ اصل میں اس دیوانگی کی وجہ سے ہے کہ ایک آدمی دنیا میں دیوانہ ہی ہوگا نا جو یہ کہے گا کہ بھئی بیع و شرع اور سود چونکہ دونوں نفع دے رہے ہیں لہٰذا دونوں برابر ہیں. تو یہ بھی ایک دیوانگی کی بات ہے. تو یہ وہ بیان کریں کہ دیکھیے جیسے یہ دیوانگی دنیا میں ہے, ان کی جو بیوقوفی ہے, اس کا اثر یہ نکلے گا کہ ان کی سزا جو آخرت میں ہوگی وہ اسی دیوانگی کی کیفیت کے ذریعے ہوگی کہ جس دیوانگی کی کیفیت ہے وہ دنیا میں مظاہرہ کرتے تھے. یہ تھوڑی سی انہوں نے اس بات کو تھوڑا باریک انداز میں سمجھایا ہے, اور میرے خیال ہے بہت خوب انہوں نے یہ بات کی ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ وہ چونکہ یہ ان کو ہر جملے کو الگ الگ اس کی تشریح کر رہے ہیں, اس وجہ سے ہم ہر جملے کو ہم بھی الگ الگ سمجھنے کی کوشش کریں گے. جملوں سے مراد ان کی آیات ہیں, 6 آیات ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اب ہم 2 آیتوں کو ایکسپلین کر لیا. اب دیکھیں ہم تیسری آیت پہ آ جاتے ہیں. تیسرے جملے میں ان لوگوں کی اس قول کا جواب حق تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ یہ لوگ بیع کو ربا کی مثل اور برابر قرار دیتے ہیں, حالانکہ بحکم خداوندی ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو حلال قرار دیا دوسرے کو حرام قرار دیا, پھر دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں. اس جواب میں یہ بات قابل غور ہے کہ ان لوگوں کا اعتراض تو عقلی طور پر تھا کہ جب دونوں معاملوں کا مقصد نفع کمانا ہے تو دونوں کا حکم ایک ہی ہونا چاہیے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عقلی شبے کا جواب عقلی طور پر فرق بیان کر کے نہیں دیا, بلکہ حاکمانہ انداز میں یہ جواب دیا کہ مالک الملک جو ہے وہ ہر اس چیز کے نفع اور ضرر اور بھلے اور برے کو جانتے ہیں. یہ وہی بات ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہی ہے کہ اصل چیز جو ہے
وہ نفع نہیں ہے بلکہ وہ نفع کمانے کا ذریعہ ہے. اگر ایک نفع وہ ہے کہ جس میں آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر کے نفع کماتے ہیں تو اس نفع کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے. یعنی یہ ایسی بیوقوفی کی بات ہے کہ میں ناجائز دولت کو جو میں حاصل کروں اس کو بھی میں کہوں یہ بھی فائدہ مند ہے اور جائز دولت بھی میرے لیے فائدہ مند ہے. تو اگر دونوں سے نفع حاصل ہو رہا ہے تو پھر اگر ایک ناجائز ہے تو دوسرا بھی ناجائز ہو, اور یہ جائز ہے تو وہ بھی جائز ہو. تو یہ ایسی بیوقوفانہ اور حماقت پر مبنی منطق ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا, اور جواب نہ دینا ہی اصل میں سب سے بڑا جواب ہے. یہ بات ہے جو مفتی صاحب نے اس کو بہت خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ وہ اب اس تیسرے جملے کو یا تیسری آیت کی طرف وہ بڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کے بعد تیسرے جملے میں یہ ارشاد ہے کہ سود حرام ہونے سے پہلے جس شخص نے کوئی رقم جمع کر لی تھی لیکن جب سود کو حرام قرار دیا تو اگر آئندہ کے لیے اس نے توبہ کر لی اور باز آ گیا تو اس سے پہلے جمع شدہ رقم ظاہر شرع کے حکم سے اسی کی ہوگی, اور باطنی معاملہ اس کا ہے کہ وہ دل سے باز آیا یا منافقانہ توبہ کر لی, اس کا یہ معاملہ خدا کے حوالے رہا. اور اس کے بعد وہ ظاہر کچھ تھوڑی سی اور تفصیل بیان کرتے ہیں, اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں. لیکن میں آپ کو پہلے اس ایکچوئل آیت کو بھی ذرا آپ کے سامنے ڈسپلے کر دیتا ہوں, لیکن تھوڑی سی اور تفصیل کے بعد. وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسری آیت میں جو یہ اشارہ ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتے ہیں, یہاں سود کے ساتھ صدقات کا ذکر ایک خاص مناسبت سے لایا گیا ہے کہ سود اور صدقہ دونوں کی حقیقت میں بھی تضاد ہے اور ان کے نتائج بھی متضاد ہیں. عموماً دونوں کاموں کے کرنے والوں کی غرض و نیت بھی متضاد ہوتی ہے. یہاں تک جب ہم نے اس کو جب دیکھ لیا ہے تو اب دیکھیے کہ جس میں وہ جس ٹیکسٹ سے وہ یہ تشریح کر رہے ہیں, جس طرح سے اس کو بیان کر رہے ہیں, اس کو بھی ایک مرتبہ اپنے ذہن میں دوبارہ سے کھول لیجئے اور اس کو مستحضر کر لیجئے. جو یہ کہا گیا کہ جو تیسرا جملہ ہے وہ جو بات بیان کرتا ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں. وہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ. وہ اس بات پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو یہ نصیحت پہنچی گئی تھی, اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا نا کہ اب آپ نے سود نہیں چارج کرنا, تو فانتہی فلہ ما سلف, تو اس کو مؤثر با ماضی نہیں کیا گیا. یعنی یہ کہا گیا کہ جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. یہ نہیں کہا گیا کہ پرانا بھی جو آپ نے سود کھایا ہے اس کو آپ واپس کریں, بلکہ یہ وہی اصول ہے خواتین حضرات قرآن مجید کا اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کو سامنے رکھ کے کہ جب اللہ تعالیٰ نئی قانون سازی کرتے ہیں اور ایک چیز کو منع فرماتے ہیں تو اس کے اندر وہ مؤثر با ماضی جو معاملہ ہے وہ بالعموم نہیں کرتے جہاں پہ اس طرح کے سماجی مسائل انوالوڈ. یعنی اگر وہ یہ کہتے کہ سود تو حرام ہے اور اس سے پہلے بھی آپ نے جو سود کھایا ہے اس کو آپ واپس کریں, تو یہ ایک ایسی مشکل لوگوں کے لیے پیدا ہو جاتی جس سے وہ شاید نبردازمانہ ہو سکتے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جب کہ تنبیہ آ گئی ہے فمن جاء موعظۃ من ربہ, جس کے پاس یہ اللہ کی نصیحت اور موعظت آ گئی ہے کہ اب آپ نے سود چارج نہیں کرنا, تو جو پرانا آپ نے سود کھایا تھا فلہ ما سلف, چلیں اس کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. لیکن ومن عاد فاولئک اصحاب النار, اب جو باز نہیں آتا اس کے بعد بھی تو پھر اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ بات ہے جو قرآن مجید کے اس ٹیکسٹ سے نمایاں ہو رہی ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ کو یہ موقع دے دیا گیا ہے تو فانتہی فلہ ما سلف, یعنی جو کچھ ہوا ہے اس سے باز آ گیا. تو جو ماضی میں ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے, بلکہ کہا گیا وَأَمْرُهُ إِلَّا اللَّهُ, اور ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوگا. لیکن یہ دیکھیے جو آیت 275 وہ کیا کہہ رہی ہے, وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اگر آپ نے باز نہیں آیا اس کو دہرایا دوبارہ آپ نے کیا تو پھر اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ جہنمی ہیں اور آپ اس میں ابدی جہنم کے مستحق ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سود خور جو ہیں ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سزا دنیا میں جو ہے سو ہے وہ تو ایک الگ بحث ہے, لیکن اخروی سزا جو ہے وہ ابدی جہنم ہے. تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. جیسے قتل کے لیے ایک ابدی جہنم کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں, یا جیسے کسی رسول کو جھٹلانا جو ہے وہ ایک بہت بڑا جہنم کا باعث بن سکتا ہے لے جانے کا, ہمیشہ میں رہنے کا. اور جس طرح سے شرک کے بارے میں کہا گیا کہ جانتے بوجھتے اگر کیا جائے گا تو اس کے لیے معافی نہیں ہے. تو دیکھیے سود خور کے بارے میں بھی قرآن مجید یہی سخت الفاظ استعمال کرتا ہے کہ ہم فیہا خالدون, جو اس تنبیہ کے بعد باز نہیں آتا اور اس کا دوبارہ ارادہ کرتا ہے تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ آخرت میں اس کا انجام کیا ہوگا. ابھی دنیاوی انجام کا ذکر آگے آ رہا ہے, آخرت کے انجام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے نمایاں کر دیا. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک چیز کو آؤٹ لا قرار دیتے ہیں, ایک چیز کو پروہیبٹ کرتے ہیں, تو وہ اپنی نیچر کے لحاظ سے اگر غیر اخلاقی چیز ہے جیسے کہ سود کا معاملہ ہے تو اس کے لیے پھر وہ آپ کو مہلت بھی دیتے ہیں. یہ بتاتے بھی ہیں کہ اگر ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس کو تو ہم معاف کریں گے, لیکن آئندہ یہ جو معاملہ ہے اگر آپ یہ کریں گے تو اس کے بارے میں پھر یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ اس میں پھر کوئی آپ کا بچت نہیں ہوگی. اب تک کی جو بحث ہوئی ہے خواتین حضرات, اس میں نہیں چاہتا ہوں کہ جو فرائی اسکالرز ہے
ان کا نقطہ نظر بھی آپ کے سامنے پیرل میں آ جائے. یعنی ان آیات کے اندر جو 2 یا 3 باتیں ہیں جہاں پہ ہمارے جو فرائی اسکالرز ہیں جہاں پہ کلام کرتے ہیں وہ بھی ان کمپیریزن آپ کے سامنے آ جائے. پہلی چیز تو جس چیز کو فرائی اسکالرز بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ آیت صراحتاً جس چیز کو بیان کر رہی ہے وہ اکل ربا ہے. اکل ربا کا مطلب ہے سود کھانا. تو اس وقت جو زیر بحث لوگ ہیں وہ سود خور ہیں, جو سود کھاتے ہیں. ان کی جو اخروی سزا یا ان کی جو حالت بیان ہوئی ہے وہ ہے یتخبطہ الشیطان من المس, جیسے شیطان نے اپنی چھوت سے اس کو پاگل کر دیا ہو. تو یہ آیتیں اور اس کے علاوہ جو 4 یا 5 آیتیں اور ہیں جس میں سود کا ذکر آتا ہے وہ ہم اپنے آئندہ مطالعے میں ان کا ذکر بھی کریں گے. لیکن چونکہ میں ان سے آپ کو لنک اپ کر رہا ہوں تو یہ آپ کو میں اجمالی طور پہ یہ بتا رہا ہوں کہ ان کی نقطہ نظر سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سود کا معاملہ جو سب سے کمپریہنسو طریقے سے چونکہ سورہ بقرہ میں زیر بحث آیا ہے اور باقی جگہوں پہ جہاں بھی زیر بحث آیا ہے ان کو اگر آپ جمع کر لیں گے تو ہر جگہ قرآن مجید جس چیز کو زیر بحث لے کے آتا ہے وہ اکل الربا ہے, یعنی سود کھانا. جس کا مطلب پھر یہ ہے کہ سود کھانے والا یعنی سود چارج کرنے والا اس کے لیے تو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی نہیں ہے. اس میں تو یہی سزا ہے جو دی گئی ہے ہم فیہا خالدون, کہ وہ ابدی جہنم کے مستحق ہے. لیکن سود دینے والا کا یہاں پہ ذکر نہیں ہے. اور نہ صرف یہ یہاں ذکر نہیں ہے بلکہ قرآن مجید میں جو اور مقامات آئے ہیں ان میں بھی کہیں بھی سود دینا زیر بحث نہیں ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مقامات بھی آپ کے سامنے آ جائیں تاکہ یہ جو اب تک ہم نے پڑھا ہے اس تک میں جو فرائی اسکالرز کی رائے ہے اس کا ایک کمپیریزن ہو جائے. کیونکہ ہمارے جو ہمارے تفسیر روایہ کے جو اسکالرز ہیں وہ اکل الربا کو یعنی سود کھانے کو اور سود دینے کو برابر قرار دیتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ سود کھانے والا جہنمی ہے یا اس کے لیے سزا اور وہ خدا کی طرف سے ایک سزا یافتہ شخص ہوگا, تو وہ کہتے ہیں کہ سود دینے والا بھی برابر کا مستحق ہے. لیکن اس کی وہ دلیل قرآن مجید سے بیان نہیں کرتے بلکہ ایک حدیث سے وہ بیان کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو دیکھ لیں کہ ان کا آپس میں کمپیریزن کیا ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم حدیث کو کا بھی مطالعہ کریں اور یہ دیکھیں کہ اس کی تفصیل کیا ہے, یہ دیکھیے کہ جو قرآن مجید میں دوسری آیتیں آئی ہیں جو اس کے پیرل آیتیں ہیں وہ کیا بیان کرتی ہیں. تو یہ دیکھیے جو ایک آیت ہے یہ سورہ آل عمران میں, اس کے الفاظ کیا ہیں اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو الفاظ یہ ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو مت کھاؤ سود دونے پر دونا. دونے پر دونا کیا مطلب؟ بڑھتا چڑھتا. ڈرو اللہ سے کہ تمہارا بھلا ہو. اور یہ ترجمہ آپ نے مفتی صاحب سے پڑھا. اگر آپ استاد جاوید احمد غامدی کا ترجمہ پڑھیں تو وہ بھی اسی کے بالکل ایک مساوی ترجمہ ہے, کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے الفاظ کا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایمان والو آگے بھی خدا کی مدد چاہتے ہو, یہ جو بریکٹس میں انہوں نے لکھا ہے یہ پیچھے سے کلام کو جوڑنے میں آپ کو مدد ملے گی جب آپ اس کو پیچھے سے پڑھیں گے. لیکن آپ اس کو ایسے پڑھ سکتے ہیں فی الحال اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ ایمان والو یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ. اس کے بعد یہ تیسری آیت کو بھی دیکھ لیجیے کہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس, جو دیتے ہو بیاج یعنی یہ وہ سودی قرض یہاں پہ مراد ہے. جو سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ دوسروں کے مال میں شامل ہو تو اللہ کے مال میں نہیں بڑھتا, یہ مراد یہاں پہ ہے. اور جو دیتے ہو پاک دل سے چاہ کر رضامندی اللہ کی, سو یہ وہ ہیں جن کے دونے ہوئے. ان کا کیا مطلب ہے؟ جن کو بہت زیادہ ملے گا. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے یہ مراد یہ کہ جو آپ سودی قرض جو ہے وہ آپ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ دوسروں کے, یعنی سودی قرض کا کیا مطلب ہے؟ وہ سود جو آپ اس لیے دیتے ہیں یعنی وہ قرض جو آپ اس لیے دیتے ہیں کہ دوسرے کے مال سے آپ سود کمائیں. سود کمانا یہاں پہ زیر بحث ہے. تو وہ سود ہوگا کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی بڑھوتری ہوگی, بلکہ یہ کہا گیا کہ وہ لوگوں سے تو آپ اینٹ لیں گے. یعنی وہ سودی قرض جس کو آپ لوگوں کو اس لیے دیتے ہیں کہ آپ لوگوں سے سود کمائیں, تو وہ خدا کے ہاں تو ہرگز نہیں بڑھے گا. فلا یربو عند اللہ, یعنی لیربو فی اموال الناس میں کہا ہے کہ اس لوگوں کے مال سے تو آپ سود لیں گے, لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ اللہ کے آگے ہرگز نہیں بڑھے گا. یہ وہ 3 آیتیں ہیں خواتین حضرات کی جو بالکل اس کے مساوی ہیں اس قرآن مجید کے اس حکم کے کہ بنیادی طور پہ اکل الربا یعنی سود کھانا, سود کا چارج کرنا ہے جو اس کو پروہیبٹ کیا گیا ہے. 1-2 آیتیں اور بھی ہیں لیکن وہ آیتیں براہ راست ایسی نہیں ہیں کہ جو قرآن مجید میں اہل ایمان سے متعلق یا اس طرح سے ان کا ارشاد ہوا ہو جیسے کہ ہم نے ان 3 آیتوں کو دیکھا. وہ یہود کے سود کو چارج کرنے کے لیے جس طرح سے وہ سود کماتے تھے اس میں بیان ہوئی ہیں.
چنانچہ جب قرآن مجید نے بعض جگہ پہ یہ کہا کہ جو اہل یہود کے یعنی کہ جو جرائم تھے ان میں سے ایک جرم یہ بھی تھا کہ وہ سود کھاتے تھے، تو وہاں پہ بھی یعنی عقل کہتے ہیں، الف سے جو عقل ہے اس کا مطلب ہے کھانا عربی زبان میں، تو سود کھانا ہی زیر بحث ہے۔ تو اس بنیاد پہ جو فرائی اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پورے کا پورا جو قرآن ہے اس کے اندر سود دینا تو زیر بحث ہی نہیں ہے، یہاں پہ سود کھانا زیر بحث ہے۔ سود دینا تو اصل میں ایک شخص جب سود دیتا ہے تو وہ ایک ظلم کا شکار ہوتا ہے، وہ ایک ایسی کیفیت سے گزرتا ہے کہ جس میں اس نے نہ صرف یہ کہ قرض واپس کرنا ہے بلکہ مزید بنا بھی کچھ دینا ہے۔ اور سود کے اندر جو ایک غیر اخلاقی چیز جو داخل ہوتی ہے وہ یہیں سے داخل ہوتی ہے کہ آپ ایک اماؤنٹ جو آپ نے دی ہے آپ نے وہ تو واپس دینی ہی ہے، لیکن آپ کو دینے والا یہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی مجھے اس کو واپس کرو۔ تو اس بنیاد پہ یہ وہ رائے رکھتے ہیں کہ دیکھیے سود دینا قرآن مجید میں کہیں بھی ممنوع قرار نہیں دیا گیا۔ چنانچہ آج اگر آپ سودی لون لیتے ہیں یعنی ایسے قرض لیتے ہیں کہ جو سود پر بیسڈ ہیں، جیسے آپ گھروں کو مارگیج کرنے کے لیے یا گاڑیوں کو لیز کرانے کے لیے یا کوئی ایسٹ بیسڈ فائنینسنگ ہوتی ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ وہ ایسٹ ہونے کے نتیجے میں وہ ویسے ہی اصل میں ایک ہائر پرچیز کا معاہدہ بن جاتا ہے جس میں آپ جو پیسہ لوٹا رہے ہوتے ہیں وہ اس چیز کا کرایہ بن جاتا ہے، لیکن اس سے قطع نظر آپ جو کچھ دے رہے ہیں وہ اگر وہ سود اس کو آپ شمار کرتے ہیں مثال کے طور پہ اس کو ہائر پرچیز میں نہیں لے کے جاتے، تب بھی یہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں پہ آپ سود دے رہے ہیں، آپ مارگیج پراپرٹی پہ، مارگیج کارز پہ یا وٹ ایور the means that you adopt for any asset that you buy، اس پہ you are giving interest۔ سو چونکہ قرآن مجید میں انٹرسٹ دینا کہیں بھی زیر بحث نہیں ہے، کہیں بھی زیر بحث نہیں ہے، صرف انٹرسٹ کھانا زیر بحث ہے۔ تو پھر یہ ایسی سوسائٹی کے جہاں پہ سودی کاروبار ابھی چل رہا ہو، سودی کاروبار ابھی چل رہا ہو، وہاں پر جیسے کہ دنیا میں اس وقت ہے، یعنی اس وقت شاید ہی کوئی ملک ہو سوائے اس کے کہ جو اسلامک بینکنگ کی ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اور یہ ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اگرچہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اسلامک بینکنگ ہے لیکن وہ کنونشنل بینکنگ سے کوئی بہت فرق نہیں ہے، صرف ناموں کا فرق ہے۔ چنانچہ اس وقت دنیا میں جہاں پہ بھی کنونشنل بینکنگ ہو رہی ہے یا یوں سمجھ لیجئے کہ بینکس ایگزسٹ کر رہے ہیں ایون ان مسلم سوسائٹیز، تو وہاں ابھی سود اس کا مطلب ہے کہ سود پہ کاروبار ہو رہا ہے، اور عرب میں بھی سود میں اس وقت کاروبار ہو رہا تھا۔ تو اس وقت تک کہ جب تک سود آؤٹ لا نہیں قرار دے دیا جاتا، اس کو بالکل ہی پروسکرائب نہیں کر دیا جاتا، یہاں ہمارے اسکالرز یہ کہیں گے کہ دیکھیے سود دینا جو ہے یہ کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کسی بھی وجہ سے سود دیتے ہیں تو آپ اس کے لیے آپ خود مظلوم بنتے ہیں، اس میں آپ خود ظلم کا شکار ہوتے ہیں۔ ہاں اگر سود کو آؤٹ لا قرار دے دیا جائے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کا لینا اور دینا، سود کھانا اور سود کھلانا، یہ دونوں ہی ناجائز کسی سوسائٹی میں جب قرار دے دیے جائیں گے تو پھر یہ بالکل ٹھیک ہے کہ تعاون علی الاسم کے اصول پہ یہ بھی ممنوع قرار دے دیا جائے گا کہ آپ سود دیں، یعنی سود پر یعنی سود چارج جو آپ کو پہ کیا جا رہا ہے اس پہ آپ سود دے رہے ہیں، سود کھانے کے ساتھ ساتھ سود دینا بھی پھر ایک تعاون بن جائے گا اور وہ پروہیبٹڈ ہوگا۔ لیکن جب تک یہ معاملہ نہیں ہوتا، جب تک کہ سود آؤٹ لا قرار نہیں دیا جاتا، اس وقت تک اگر آپ سود دیتے ہیں تو سود کھانا تو بالکل ایک مجرمانہ فعل ہے جیسے قرآن کی ان سب آیات میں بیان ہوا، لیکن سود دینا یہ بھی کسی بھی لحاظ سے ممنوع نہیں قرار دیا جا سکتا۔ جس حدیث کو وہ زیر بحث لے کے آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے سود ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اس کا لینے والا اور دینے والا دونوں ہی محفوظ رہیں گے، جیسے کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا، راشی والمرتشی فی النار کے الفاظ آتے ہیں کہ رشوت دینے والا بھی اور کھانے والا بھی اور کھلانے والا بھی دونوں ہی جہنمی ہوں گے۔ تو وہ روایت اصل میں جو چیز بیان کرتی ہے اس میں عاقل اور موکل کی وہ بحث ہے جو ایک اہم بحث ہے، لیکن اس سے قطع نظر جو میں چاہوں گا کہ ہم آگے جا کے کریں، اس روایت کو اگر آپ اس کی صحیح پلیسمنٹ کریں تو اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جہاں پہ سود آؤٹ لا قرار دیا جائے، جس سوسائٹی کے اندر سود ختم کر دیا جائے، وہاں پہ اس کا لینا اور دینا برابر ہو جائے گا۔ لیکن جس سوسائٹی کے اندر ابھی سود چل رہا ہے، سود ابھی ایگزسٹ کر رہا ہے، وہاں پہ جس چیز کی ممانعت ہے وہ سود کھانے کی ہے، سود دینے کی نہیں ہے۔ تو یہ ایک فرق ہے جو آپ فی الحال اس کو اجمالی طور پہ سمجھ سکتے ہیں۔ اس روایت کو میں اس کا متن اور اس کی کچھ چیزیں اور چونکہ چیزیں کچھ زیر بحث آنی ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کو آگے دیکھیں گے، لیکن اس اتنے حصے کو آپ یہاں تک جان لیں کہ جو کمپیریزن بنتا ہے ان اب تک کی آیات میں اور اس وقت تک کی آیات میں وہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ابھی مفتی صاحب کی چونکہ بات ختم نہیں ہوئی ہے، ہم ابھی اس کو آگے چلا رہے ہیں۔ اب یہ ہم اس کے بالکل یہاں سے بات کر رہے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں جو یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، یہ مضمون آخرت کے اعتبار سے بالکل صاف ہے،
یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ذرا حقیقت سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ بالکل کھلا ہوا ہے. یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث اب آگے آ رہی ہے. لیکن جس چیز کی طرف مفتی صاحب اشارہ کر رہے ہیں وہ آیت ہے کہ جو ان 3 آیتوں کے بعد آتی ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سود جو ہے وہ گھٹتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو صدقات ہیں، جو چیریٹی ہے، وہ بڑھتی ہے. تو یہ بتایا کہ آخرت کے اعتبار سے قرآن مجید نے اس کو بیان کیا. اس میں اور فرائض اسکالرس کے انٹرپریٹیشن میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی صدقات کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ آخرت میں بڑھیں گے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بڑھوتری کرنی ہے، ان میں اضافہ کرنا ہے، ان کا جو اجر ہے وہ بے مثال ہوگا. لیکن یمحق اللہ الربا، یعنی جو ربا کا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو گھٹاتا ہے، گویا کہ آخرت میں اس کا جو خسارہ ہے، اس کا اس کی جو سزا ہے وہ ویسے ہی ان لوگوں کو فیس کرنی پڑے گی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں جس چیز کو طے ہے وہ چیریٹی کی بڑھوتری ہے، وہ سود کی بڑھوتری نہیں ہے. چیریٹی اگر آپ دنیا میں کریں گے تو آخرت میں خداوند تعالیٰ کے ہاں وہ کئی گنا آپ کے سامنے ملے گی. لیکن اگر آپ نے دنیا میں سود کھایا ہوگا تو آخرت میں پھر خداوند تعالیٰ کے ہاں وہ ایک سزا کے طور پہ ہی آپ کے سامنے آئے گا، اور خدا اس کو گھٹائیں گے، گویا کہ آپ کے اندر کے جو افعال ہیں وہ بالکل نمایاں کر دیں گے. یہ جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے یہ اس سے اگلی آیات میں ہے، جو یہاں پہ سود کی آیات ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ لیجئے ایک مرتبہ جس طرح سے مفتی صاحب نے ان کو لیا ہے. تو یہ آیت نمبر 276 ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم. یعنی اس کا انہوں نے ترجمہ کیا کیا ہے، یہ آپ اس کو دوبارہ سے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ مٹاتا ہے اللہ سود اور بڑھاتا ہے خیرات کو. یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں سود جو ایک بے حیثیت چیز ہے، اس کو وہ ختم کر دیتا ہے. ویربی الصدقات، اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ صدقات کا اور چیریٹی کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اضافہ فرماتے ہیں. اور اللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ کسی بھی ناشکرے اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتے. اب وہ آگے جو آیات ہیں وہ ایک بات کی طرف آگے بڑھا رہی ہیں اور یہ بتا رہی ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے کو پسند نہیں کرتے، اس کے برعکس جو وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، چنانچہ کہا گیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اب یہ جو آیت ہے ان کا سود سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. آیت 277 جو ہے یہ اب سود سے متعلق نہیں ہے، یہ البتہ آیت 276 کے کمپیریزن میں آئی ہے. اور جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ چیریٹی کو بڑھاتے ہیں اور سود کو مٹاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتے، اس کے برعکس اب آپ یہ کہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ قرآن مجید کا عام طریقہ ہے کہ کمپیریزن میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ وہ لوگ کہ جنہوں نے آخرت میں فائز المرام ٹھہرنا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے آخرت میں ناکام ہونا ہے، ان کو خداوند تعالیٰ ان کا انجام اکٹھا بیان کرتے ہیں. تو جیسے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسے اشخاص کو کہ جو ناشکرے ہیں اور گناہ گار ہیں ان کو پسند نہیں کرتے، اب یہ بتایا جا رہا ہے اس کے مقابلے میں کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لے کے آئے، جنہوں نے نیک عمل کیے، نماز قائم کی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، گویا کہ وہی فائز المرام ٹھہریں گے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو سود کے برعکس چیریٹی دینے والے ہوں گے، جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے. اور اس کے جو الفاظ آئے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے برخلاف کہ جو سود چارج کرتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو خداوند تعالیٰ کے اس میثاق کے نتیجے میں جو انہوں نے مذہب کی بنیاد پہ کیا، نماز پڑھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور اس سے پہلے یہ کہا کہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ قرآن کی خاص اصطلاح ہے خواتین حضرات، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو جنت کی زندگی کے بارے میں ہے. یعنی وہاں نہ کوئی مستقبل کا اندیشہ ہوگا، نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا. ہماری دنیا کی زندگی اصل میں مرکب انہی چیزوں سے ہے. یا ہم مستقبل کے اندیشوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، اور یا ماضی کے پچھتاوے ہوتے ہیں کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ وہ لوگ کہ جو اس کے برعکس جو لوگ سود چارج کرتے ہیں اور جن کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں شیطان کی چھوٹ سے وہ بالکل مخبوط الحواس ہو جاتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہیں وہ نیک عمل کرتے ہیں، وہ سود کے بجائے صدقات کی طرف دھیان دیتے ہیں، وہ لوگوں کو ہیلپ کرنے کی طرف بڑھتے ہیں، لوگوں کو انکریج کرتے ہیں اس معاملے میں. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیز خاص کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہ ان کو مستقبل کا اندیشہ ہوگا، نہ ماضی کا پچھتاوا ہوگا، وہ جنت کی زندگی میں ایک آرام سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اس سے جو ایک چیز فرائض اسکالرز استنباط کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے
कंपैरिजन में आ जाए, वो ये कहते हैं कि देखिए कर्ज का जो मशीनरी है, यानी कर्ज का जो इंस्टीट्यूशन है, जिसको मगरब ने इंस्टीट्यूशनलाइज करके एक बैंकिंग का इंस्टीट्यूशन बना के इसके अंदर बोरोइंग एंड लेंडिंग का एक पूरा निजाम पैदा कर दिया। अगर आप मजहब की तालीमात पे गौर करेंगे तो कर्ज बुनियादी तौर पे अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि आपके पास जो भी जायद और जरूरत है वो आप अपने भाई को वैसे ही दे दें। यानी ये जो दीन की तालीमात हैं वो हमें ये बताती हैं कि अगर आप अपनी जरूरत से जायद जो कुछ आपके पास है, जो कुछ आपके पास है, जरूरत से क्या मुराद है, हाजिर की भी जरूरत हो सकती है, मुस्तकबिल की भी हो सकती है, और वो जाती भी हो सकती है, वो कारोबारी भी हो सकती है। तो जाती और कारोबारी, हाजिर की और मुस्तकबिल की जरूरतें अगर आपकी पूरी हो गई हैं अपने माल से, तो खुदावंद ताला कहते हैं इसके अलावा जो माल है वो सोसाइटी का हक है। वो अगर आप उसको भी अपने पास सेंध के रखते हैं तो उसको कंस करार दिया जाता है कि आपने उसको अपने ऊपर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के आप मुजरिम होंगे, और जिसके बारे में सूरह तौबा में बयान किया गया कि फिर उस उनकी पीठों को और उनके पिछले हिस्से को दागा जाएगा उस सोने और उस चांदी से जिसको उन्होंने इस तरह से जमा करके रखा जो उनकी जरूरियात से जायद था। तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि आपके पास जो जरूरत से जायद है, फिर सुन लीजिए कि जरूरत से क्या मुराद है, हाजिर की भी हो सकती है, मुस्तकबिल की। मुस्तकबिल से क्या मुराद है, आपके बच्चों की हो सकती है, आपकी अपनी हो सकती है। तो इन जरूरियात के बारे में अगर आपने एक बफर बना लिया है, और वो पर्सनल भी हो सकती है, कारोबारी भी हो सकती है, तो उतना पैसा आपने अगर अलग कर लिया है, उसके बाद जो कुछ पैसा है, मजहब ये चाहता है कि हम उसको सोसाइटी की खिदमत में दे दें। लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते तो एक स्टेप कम ये है कि आप उसको लोन दे दें, यानी अपने भाई को जरूरत के तहत लोन दे दें और उससे उसी लोन का आप तकाजा करें कि वो उस लोन को वापस करे। अगर आप ये कहते हैं कि उस जरूरत के लिए हम लोन तो दे रहे हैं लेकिन तुमने उससे जायद भी हमें वापस करना है, तो चूंकि ये इंस्टीट्यूशन जो है लेंडिंग का, ये बुनियादी तौर पे लोगों की हेल्प के लिए है जो अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम इस्तेमाल करें। यानी पहला स्टेप जैसे मैंने कहा उनका यही है कि आपके पास जो जायद जरूरत है, जायद जरूरत पैसा है, वो वैसे ही आप दे दें, वैसे ही आप लोगों को दे दें। लेकिन अगर आपके अंदर इतना हौसला नहीं है तो कर्ज दे दें। लेकिन ये उससे बड़ी नामाकूल और गैर अखलाकी बात होगी कि आपने अपने भाई की मदद ऐसे तो नहीं की कि आपने उसको पैसा दे दिया, लेकिन आपने ऐसे तो कही कि कर्ज दे दिया, और उसके ऊपर फिर आपने कहा कि कर्ज वापस करोगे तो मुझे आपने मजीद बना देना है। तो आपने एक ऐसे इदारे को या एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को जो बुनियादी तौर पर जरूरतमंद की हेल्प के लिए अल्लाह ताला चाह रहे थे कि आप उसको मुख्तस करें, आपने उसे कमाई का जरिया बना दिया। तो इस वजह से फराइज स्कॉलर जी कहते हैं ये एक गैर अखलाकी माहिदा है या एक गैर अखलाकी फाइनेंशियल वेंचर है कि जिसके अंदर जब आप मुब्तला होंगे तो कतई नजर कि वो कारोबार के लिए दिया जाए या जाती जरूरत के लिए दिया जाए, वो एक इमोरल कॉवेनेंट होगा या इमोरल एग्रीमेंट होगा जिसकी किसी लिहाज से भी गुंजाइश नहीं है। गोया कि ये जहन में रखें कि असलन कर्ज जो है वो एक सेकंड डिग्री चीज है, और उसमें फिर थर्ड और फोर्थ डिग्री का इजाफा हो जाता है कि उस कर्ज को भी आप अगर कारोबार या कमाने का जरिया बना लें। वरना जो चीज असलन अल्लाह ताला चाहते हैं वो ये है कि हम ज्यादा जरूरत शख्स को, ज्यादा जरूरत जो आपके पास पैसा है वो हम वैसे ही सोसाइटी को दे दें। ये एक बहुत गैर मामूली कुरान मजीद का बयान है जो मुख्तलिफ जगहों में बयान हुआ है। लेकिन बहरहाल कर्ज की इस बहस में और सूद की इस बहस में इसको इसलिए समझना जरूरी है कि अगर आप उस चीज को यानी कर्ज को अगर आप कारोबार का जरिया बना लें, जैसे कि बैंकिंग में या सूदखोरों के यहाँ बन जाता है, तो ये दरअसल उस जड़ को काट देता है जिस जड़ की बुनियाद पे आपने अपने अहले ईमान से जुड़ना है और उनको आगे पहुंचाना है और सोसाइटी को आगे लेके जाना है। ख्वातीन हज़रात, मैं अपनी बात को यहाँ मुकम्मल कर रहा हूँ। ये आयात का सिलसिला अभी चलता रहेगा, इसमें बहुत सारी और बहसें हैं जो हमें करनी होंगी। आगे जो आयात आ रही हैं उनके लिहाज से भी और कुछ अहादीस को भी हम इसमें देखेंगे, और जैसे मैंने कहा कि बाज़ और आयात को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे कि जो सूद के मसले को नुमायां करती है। लेकिन अब तक की जो बहस है वो जितनी हमने की है वो मैं चाहता हूँ कि उस सिलसिले में अगर आपके कोई सवालात हैं तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहजाद और तमाम पार्टिसिपेंट्स को भी मेरी तरफ से सलाम। आपने बहुत एक खूबसूरत टॉपिक को फिर उठाया है, शैतान की छूत क्या है, सूद खाना और सूद देना क्या है, इन्फाक को आपने टच बेस किया है। बहुत सारे यकीनन सवालात उठते हैं जहन में। तो पहला सवाल लेते हैं रियाज खान से। रियाज खान प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए, शुक्रिया, और सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जो असल जो पॉइंट है सूद का वही हमने डिस्कस नहीं किया, हो सकता है आप आगे डिस्कस करें। वो ये कि हम कहते हैं कि जो लोन ले रहा है या जो सूद देने वाला है वो विक्टिम है। व्हाई डोंट यू थिंक कि दैट पर्सन वांट्स टू यूज द मनी to make more money? So where is the commerce coming in
when you say کہ بھائی I can borrow the money, ہمارے خیال میں the biggest tug of war that in Muslim community today we have is that کیونکہ ہم اپنے آپس میں تو لون لے لیتے ہیں, انٹرسٹ دے دیتے ہیں, but when in public we do not accept کہ بھائی لون دینا لینا حرام کرتے ہو, تو خیر that's a different topic. But my main concern here is that we have not addressed, or you have not addressed yet, the issue of taking a loan to make profit out of that. Thank you. نہیں وہ دیکھیں یہ تو اس کا اطلاق ہے نا. اس وقت تو ہم قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پورا قرآن سود دینے کے ایشو سے خالی ہے. یہ بات کہ یہ ایک مظلوم ہم ہو جاتے ہیں, یہ تو اصل میں ایک انسانی استنباط ہے نا. اس سے اتفاق اور اختلاف آپ کر سکتے ہیں, اس کی ابھی ہم نے توضیح آگے کرنی ہے. جس چیز پہ آپ کانسنٹریٹ کریں وہ یہ ہے کہ اگر سود دینا جو ہے وہ ایک جرم ہوتا, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ سود دے رہے ہیں نا, تو آپ کسی نہ کسی لحاظ سے تعاون تو کر رہے ہیں سود خوروں کے لیے. تو why is it that the Quran is absolutely silent on these 5 occasions کہ وہ یہ کہتا کہ دیکھیے اکل و ربا اور موکل و ربا, دینا اور لینا جو ہے یہ دونوں ہی equally forbidden ہے. تو ہمیں یہ اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ all encompassing ہیں, ان کا علم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ انسان کے علم پر محیط ہے, اور کہ انہوں نے کہیں بھی مینشن نہیں کیا سود کھانے کو, سود دینے کو. ہر جگہ اکل و ربا زیر بحث ہے. تو اس وجہ سے یعنی یہ آگے کی چیز ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اگر ایک چیز کو ناجائز نہیں قرار دیا تو پھر وہ کیا پہلو ہیں. تو اس میں ایک جو ہیومن ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو دی کہ دیکھیے کہ جو آدمی سود دے رہا ہوتا ہے whether he is earning or not is not essential. یعنی he is actually paying back the money, he is paying back over and above the money that you have lent him. تو یہ in itself ایک غیر اخلاقی چیز بن جاتی ہے. تو ورنہ قرآن مجید جو ہے یہ کہتا کہ دیکھو تو تم سود کھا رہے ہو, یہ تو خیر بالکل ناجائز ہے. اور جو لوگ سود کھانے کے بعد یعنی جس سے چارج کر رہے ہیں, جو سود آگے آپ نے لینڈ کیا ہے لون کو, now they are going to pay you back, تو وہ بھی ایکول مجرم ہے آپ کے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو اصل میں پورے قرآن مجید میں کہیں ملتی نہیں ہے, جس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم پہلے اس کو ایڈریس کریں کہ کیا وجہ ہے قرآن مجید میں سود دینا زیر بحث سے نہیں آیا. پھر سود لینے والا بھی آپ کے پارٹ آف دا سوسائٹی ہی ہوگا نا. تو سود لینے والا ہی زیر بحث ہے. دیکھیے ہر جگہ اکل الربا, یعنی وہ جو ابھی آیتیں دوسری آپ نے پڑھی نا, یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا, بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ. یہاں پہ بھی یہی ہے کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو ایسے اٹھیں گے. ہر جگہ کھانے والے کی سرزنش کی گئی ہے. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانا جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ ایکسٹرا اوور اینڈ ابو چارج کر رہا ہے نا. مطلب وہ انٹائٹلڈ تھا ٹو گیٹ بیک دا پرنسپل اماؤنٹ. آپ نے لون دیا, آپ لون واپس لیں. Then why is it easy? On what basis? What is the reason that he is charging کہ بھی آپ کو میں نے لون دیا, آپ لون کے اوپر مجھے ایکسٹرا اماؤنٹ دیں. تو یہ نہ قرآن کا مینشن کرنا یہ بتا رہا ہے کہ اصل میں جو سود دینے والا ہے he is not at fault unless of course جیسے میں نے کہا کہ آپ ایسی سوسائٹی میں جی رہے ہیں کہ جہاں پہ سود از ٹوٹلی آؤٹ لارڈ, یعنی جہاں پہ ابھی سودی کاروبار نہیں ہو رہا. اگر آپ پاکستان یا بعض اور جو اسلامی سوسائٹیز ہیں ان کی مثال لیں تو وہاں پہ پیرل بینکنگ چل رہی ہیں, یعنی اسلامک بینکنگ بھی چل رہی ہے اور کنونشنل بینکنگ بھی چل رہی ہے. یعنی ابھی ایسا نہیں ہوا کہ کنونشنل بینکنگ کو ناجائز قرار دے دیا گیا ہو. اگر تو یہ ایسا ہوتا کہ صرف اور صرف اسلامک بینکنگ چل رہی ہوتی اور اس لحاظ سے آپ سود کو ختم کر دیتے تو پھر یہ لینے اور دینے کا کاروبار کا معاملہ بالکل برابر ہو جاتا. لیکن اس میں بھی پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ اس وقت اسلامک بینکنگ کے نام پہ جو چیز چل رہی ہے, اگر آپ ذرا سا اس پہ غور کریں, اور جو لوگ فائنینشیل میٹرز میں درک رکھتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ جی اس میں اور کنونشنل بینکنگ میں صرف نام کا فرق ہے, سوائے ایسٹ فائنینسنگ میں جہاں پہ آپ کوئی ایسٹ کو فائنینس کرتے ہیں, جیسے گھر کو فائنینس کیا یا جیسے آپ نے گاڑی کو فائنینس کیا, وہاں پہ اٹ بیکمز مور سملر ٹو ہائر اینڈ پرچیز. اور اسی وجہ سے بعض اسلامی ممالک جیسے ملیشیا نے یہ کیا ہے کہ ایسٹ بیسڈ جو قرض وہ دیتے ہیں ایسٹ فائنینسنگ کو, وہ کہتے ہی ہائر اینڈ پرچیز اگریمنٹ ہے, وہ اس کو سود کے زمرے میں لے کے ہی نہیں آتے. تو یہ تو ایک بالکل الگ چیز ہے. لیکن ایز لانگ ایز یو آر ایکچولی پروموٹنگ conventional banking which is being done in most Muslim societies, تو پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جو سود دے رہا ہے, جو لون لینے کے نتیجے میں اپنے کاروبار کو بڑھا رہا ہے یا گھر کو مورگیج کر رہا ہے, اگر اس کو گھر خریدنا ہے یا گاڑی خریدنی ہے تو گاڑی کو اس اصول پہ لے رہا ہے کہ is taking loan and paying back an extra amount. ورنہ پھر ہمیں قرآن مجید سے کوئی بیسس نکالنی پڑے گی نا. تو کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے کے پورے قرآن میں خاموش ہیں سود دینے کے معاملے. اچھا ایک لاسٹ کوشچن, یہ سود جو ہم ڈیفائن کرتے ہیں قرآن میں جو اللہ نے ڈیفائن کیا, میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ سود جو آپ کسی کو ڈس ایڈوانٹیج کر رہے ہیں, ان ادر ورڈز سود پر سود چارج کریں, جو ملٹی جس کو آپ وہ
कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं जी। बट ये जो सूद है जो कॉमर्स जो नॉर्मल कॉमर्स में यूज हो सकता है, वो मैं अब तक ये अपने आप के लिए ये समझे कि क्योंकि कॉमर्स आप डेवलप कैसे करेंगे अगर आप लोन लेते देते ना रहे, और कोई मुझे अगर मैं स्पेयर लोन दूं तो फिर मुझे श्योरिटी क्या होगी कि मैं आई एम गोना गेट द लोन बैक। तो देखिए यही वो जो आगे ज़रा बहस भी आएगी, इन आयत में आगे जाके बताया जाएगा कि देखिए अरब के अंदर कमर्शियल इंटरेस्ट भी राइज था। इट वाज नॉट जस्ट पर्सनल लोन्स व्हिच वर बीइंग केटर्ड बाय दीज महाजन, जिनको हम कहते थे। ये जो महाजन थे ये कारोबारों को फाइनेंस करते थे। ये कुरान की आयत से आगे जाके निकलेगा। इस वजह से वेदर अ लोन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्सनल नीड और अ बिजनेस नीड, इट इज रिगार्डलेस ऑफ दैट। ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है जो मैं इंशाल्लाह आगे ज़रा बहस आएगी कि शायद अरब में सिर्फ जो जाती तौर पे जो कर्ज लिया जाता था और जिसके नतीजे में आप एक्सप्लॉइट करते थे किसी की जाती जरूरत को, वही ज़रा बहस है। नहीं, अरबों में फाइनेंसिंग इसी तरह से बिल्कुल बराबर होती थी फॉर ट्रेड कैरावैन्स। दे वुड बी गिवन मनी, और अमीर लोगों को कर्ज दिया जाता था फॉर दिस वेरी पर्पस, और कुरान ने इसको आगे रेफर भी किया है। तो इस वजह से वेदर इज कमर्शियल इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट, बिकॉज इट प्रिवेल्ड इन अरेबिया इन दोज टाइम्स, and also as far as riba is concerned or sood is concerned, the definition does not take into account in any way the reason for which you take interest, for which you take a loan. यानी वो reason आपका personal भी हो सकता है, वो कारोबार भी हो सकता है। सूद की definition में वो कहीं दाखिल नहीं है। वो कोई आदमी करना चाहे तो जाहिर है उसकी अपनी मर्जी है, वरना ना सिर्फ ये कि दाखिल नहीं है बल्कि जैसे कि मैंने कहा कि अरबों में यानी इन दोज टाइम्स कारोबार की बुनियाद यानी कारोबारी जरूरतों के लिए भी कर्ज लिया जाता था और जाती जरूरतों के लिए भी कर्ज लिया जाता था। तो दोनों को अल्लाह ताला ने एक ही ब्रैकेट में करके कहा कि भाई ये आप चार्ज नहीं कर सकते। शुक्रिया। अगला सवाल नुसरत ख्वाजा, प्लीज आप कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। ये वेस्टर्न सोसाइटी में हम लोग सेटल हो रहे हैं, जब आते हैं नए यहाँ पर तो मॉर्गेज लेना पड़ता है घर लेने के लिए। तो एक साहब से मैंने बात की थी मौलाना से, तो वो कहने लगे कि पहला घर जो है वो मॉर्गेज पे लेना तो आपके लिए जायज़ है और वो सूद देना भी जायज़ है, और लेकिन ये है कि बाज़ लोग उसको और एक्सटेंड कर लेते हैं कि जी एक और प्रॉपर्टी ले ली और उसको रेंट पे चढ़ा दिया और मॉर्गेज पे करते रहे। तो उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? ये तो मतलब कुरान इस पर्टिकुलर केस को मुझे पूछना चाहिए कि पहला क्यों जायज है और दूसरा क्यों जायज नहीं है। यानी देखिए अगर एक चीज पहली मर्तबा जायज है तो उसको दूसरी मर्तबा भी जायज होना चाहिए, अगर वो पहली मर्तबा ही गलत है तो वो दूसरी मर्तबा भी गलत है। तो ये तो उनको बताना चाहिए कि वो किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि एक घर तो बिल्कुल ठीक है आप इंटरेस्ट पे मॉर्गेज कर सकते हैं लेकिन दूसरा नहीं कर सकते। यानी देखिए दोनों पर एक ही आप यार्ड स्टिक अप्लाई करेंगे। अगर एक चीज मॉर्गेज करके आप ले सकते हैं तो वो चाहे पहली हो चाहे वो दूसरी हो, दैट इज समथिंग दैट कैन बी डन। तो ये इस्तदलाल तो उनसे पूछना पड़ेगा कि वो क्यों ये कह रहे हैं। सही बोल रहे हो। तो आपके ख्याल में जायज है अगर लोग जैसे वो इन्वेस्टमेंट के लिए मगरिब में और इस वक्त बल्कि और जगहों पे भी जहां पे भी एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग हो रही है, के लिए हो रही है, कार्स के लिए हो रही है, बल्कि अब छोटी छोटी चीजों के लिए हो रही है, फ्रिज के लिए भी हो रही है, बहुत सारी और चीजें हैं जो आप उस तरह से फाइनेंस कर लेते हैं लोन पे और उनके इंस्टॉलमेंट्स पे आप वापस करते रहते हैं। वो सब जो है उनके कोई एतराज मजहबी लिहाज से नहीं किया जा सकता। हाँ, जो लोग चार्ज कर रहे हैं यानी जैसे बैंक जो है वो सूद चार्ज कर रहा है या कोई और एजेंसी जो है जो चार्ज कर रही है, वो उनके यहाँ वो जाहिर है वो अल्लाह के यहाँ माखूज ठहरेंगे, और वो भी उनकी माखूजियत असल में उस वक्त तक और उस बुनियाद पे होगी कि भाई आपके सामने कोई मुतबादिल है तो वो क्या है। यानी इस वक्त का जो बैंकिंग सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक है, वो सूद पर बेस्ड है, उसका बहुत बड़ा मेजर हिस्सा। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है कि हम इस वक्त किसी ऐसे इज़्तिरार में मुब्तला हैं कि हम इस सिस्टम को खत्म भी नहीं कर सकते फिलहाल, और खत्म करने के बाद हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी भी नहीं है। तो फिर अगर ये सिचुएशन है तो फिर ये भी देखना पड़ेगा कि जो लोग इस वक्त सूद खा भी रहे हैं, जो सूद के बैंक के इदारों के मालिक हैं, तो वो भी तो कहीं इस्तरार का शिकार नहीं है। और अगरचे कि सूद खाना क्लासिकली नाजायज है, मगर इस सिचुएशन में ये भी फिर सवाल पैदा हो जाएगा कि शायद इनको भी कुछ रियायत मिल जाए। उसकी वजह ये है कि जब सिस्टम ही में वो चीज ऐसी पहुंच गई है कि आप उसको उस सिस्टम से आप निकाल नहीं पा रहे, और निकालेंगे तो आपका मईशत का पहिया बैठ जाएगा। तो या तो आप कोई मुतबादिल बताएं, अगर आप मुतबादिल भी नहीं बता रहे और उस सिस्टम को भी एक मजबूरन आपको चलाना है क्योंकि उसी की वजह से आप दुनिया से कनेक्टेड हैं और आपकी अपना मुल्क उसी से कनेक्टेड है, तो फिर शायद ये भी हमें देखना पड़ेगा कि जो कन्वेंशनल बैंकिंग में जो सूद चार्ज कर रहे हैं
اگر وہ اس اویئرنیس میں کھڑے ہیں جس اویئرنیس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ بھئی وہ ایک ایسے اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اس کا پورا امکان ہے کہ ان لوگوں کو بھی رعایت ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جزاک اللہ خیر. شکریہ. عدیل یو اور اپ نیکسٹ، پلیز اپنا سوال کیجیے. ہاں جی، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب، سود دینے والے کے بارے میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید سود دینے کے میں تو قرآن نے حرام نہیں قرار دیا، لیکن جو جس حدیث کے شاید آپ ذکر آگے بھی کریں گے اس کے بارے میں جتنا مجھے سمجھ آیا تھا کہ سود کے کاروبار کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے، جس میں مہاجن بھی شامل ہیں، جس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ اس بزنس کو ایڈورٹائز کرتے تھے اور لوگوں کو لے کے آتے تھے کہ آ جاؤ میں تمہیں ایک جگہ سے پیسے دلواتا ہوں، اور وہ لوگ تو یقیناً ان کی ممانعت ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس کاروبار کا حصہ بنے. نہ صرف یہ کہ سود کھانے والا بلکہ سود کو کھلانے والا، اس سینس میں وہ بندہ جو کہ ان کو بلا رہا ہے. آئی تھنک اس کے بارے میں عامر صاحب کا بڑی کلیئر اوپینین ہے کہ یہ تو یقیناً ممانعت ہے اس کی. سو اگر اس کانٹیکسٹ جی وہ اس پرنسپل میں مانیت ہے نا کہ وہ تعاون کر رہے ہیں اس اصل مجرم کے ساتھ کہ جو سود کھا رہا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اصل مجرم ہے ان حالات میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا واقعی وہ مجرم ہے، کیونکہ جو اضطرار اس وقت لاحق ہو گیا ہے بینکنگ سسٹم کو کہ آپ اس کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے، نمبر ایک. اور آپ کے پاس کوئی متبادل بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں جی کہ اگر آپ ہمیں سروائیول اگر ہم نے کرنا ہے تو لیٹس سے کہ اس کو ہم نکال پھینکتے ہیں اور یہ اس کی جگہ ایک دوسرا ماڈل ہے جو ہم پیش کر دیتے ہیں. تو جب یہ نہیں ہے تو پھر وہ لوگ جو اس ادراک میں کھڑے ہیں کہ بھئی دیکھیے یہ واقعی ہم سود چارج کر کے ایک زیادتی کر رہے ہیں، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر واپس متبادل اور ہے کیا. تو میں اس بنیاد پہ یہ سوال میرے ذہن میں ہمیشہ پیدا ہوتا رہا ہے کہ شاید پھر وہ لوگ سود جو کھا بھی رہے ہیں اور اس اویئرنیس سے بھی کھڑے ہیں کہ بھئی سود چارج کرنا ناجائز ہے، لیکن جن حالات میں اس وقت ہم کھڑے ہیں وہاں اس سسٹم کو ہم ریپلیس بھی نہیں کر سکتے، اور بینکنگ ایک ایسا ناگزیر عمل بن گیا ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو سوسائٹی کا پہیہ نہیں چلے گا. یعنی نہ آپ کی حکومت چلے گی اور نہ آپ کی جو انٹرنل اس وقت سسٹم ہے وہ چل پڑے گا. تو پھر یہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ایک نیسسری ایول ہے یا ایک ایسا ناگزیر معاملہ ہے کہ جس کو جب تک ریپلیس نہ کیا جائے اس وقت تک اگر کوئی آدمی اس میں شرکت کرتا ہے تو شاید وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی اس کی کوئی کنسیشن اس کو ملے مؤخذے میں. تو جب یہ مل جائے گا تو پھر جو تعاون کر رہے ہیں تو وہ بھی پھر اسی زمرے میں آنا شروع ہو جائیں گے. یعنی اگر آپ نے اصل مجرم کے بارے میں محسوس کیا کہ بھئی ہی ڈیزرو سم کنسیشن، تو پھر اسی ادراک میں جو لوگ کارپوریشن میں کھڑے ہیں جو ایڈورٹائز کر رہے ہیں لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں تو پھر درجہ بدرجہ ان کی بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے. لیکن میرا خیال ہے اس میں اتنی بات ضروری ہے کہ وہ اس اویئرنیس میں کھڑے ہوں، کیونکہ ایک تو ہے نا کہ آپ اندھا دھند یہ کام کر رہے ہیں تو وہ تو پھر اصل میں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو سوچا ہی نہیں کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے. لیکن ایک آدمی نے یہ سوچا کہ بھائی ہاں اس میں مسئلہ تو ہے لیکن دس از اے option which I just cannot forego. Yeah, this is something which is such an essential part of the institution of banking in our own society that we simply cannot do away with it. تو اس ذہن کو اگر وہ رکھتے ہیں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کو شاید رعایت مل جائے. لیکن اس کی ایک ویریشن ریکمینڈ کی جاتی ہے کہ جس کو احساس ہو جائے، اسپیشلی آئی تھنک یہ سوال بہت کیا جاتا ہے کہ جی بینک کی کریڈٹ ڈویژن میں یا لونز کی جو ڈویژن ہے اس میں جاب کرنا حلال ہے یا حرام ہے ایک مسلمان کے لیے اور سارا کچھ، اس پر اگر کسی کو ادراک ہو جائے کہ جی ہم تو بنیادی طور پہ سود کے کاروبار ہی کو پروموٹ کر رہے ہیں اور اسی کی ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں، اسی کے لیے کسٹمرز کو لے کے آ رہے ہیں، ہم پرانے زمانے کے مہاجن کا رول ہی پرفارم کر رہے ہیں، تو یہاں پر آ کر جو آپ کی رائے ہے کہ چونکہ یہ ایک ناگزیر ضرورت بن چکی ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے تو وہ نوکری جاری رکھے. دوسری رائے دی جاتی ہے کہ نہیں، اگر اس کو احساس ہو گیا ہے اور اس کے پاس کوئی اور آلٹرنیٹیو نوکری کا بندوبست ہو جاتا ہے جو کہ اس کاروبار سے منسلک نہیں ہے تو اس کو اپنی جاب سوئچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے یہ دونوں چیزیں ہی ہیں، اگر کوئی آپ کے پاس آلٹرنیٹیو ہے تو ضرور کیجیے. یعنی اس میں بہتر ہے آپ اپنی جتنی کمائی کو صاف کر سکیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ نہیں کر پا سکتے اور جو اس میں ایسے پھنس جاتے ہیں کہ جو نکلنے چاہنے کے باوجود نہیں نکل سکتے، تو ہم اس کو اس وعید کا مستاق قرار دے کے یہ کہنا کہ اب آپ جیسے قرآن نے کہا نا کہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار، کہ جو آدمی پھر اس تنبیہ کے بعد بھی اس کام میں مبتلا ہوگا تو وہ جہنمی ہے. یہ جو چیز ہے یہ کلاسیکلی انہی پر بنتی ہے کہ جو اصل میں جانتے بوجھ سے آلٹرنیٹیو ہوتے نہ ہوتے ہوئے بھی یا ہوتے ہوئے بھی اس چیز کو جاری رکھیں اور اس سسٹم کے بعد کوئی اور ریپلیسمنٹ اس کی آ رہی ہے اس کا وہ کی پرواہ نہ کریں. تو مطلب میری بھی پریفرنس یہی ہوگی کہ ایسے شخص اگر وہ کوئی وہاں سے نکل کے اور جا سکتا ہے تو ضرور جائے. لیکن
अगेन उसमें फिर एक और सवाल पैदा होता है कि अगर अच्छी ज़हानतें वहाँ से निकलनी शुरू हो जाएंगी तो वो सिस्टम जो आपकी इस सस्टेनेंस की ज़रूरत है, सोसाइटी के सर्वाइवल की ज़रूरत है, तो वो कैसे फिर अपना फंक्शन सर अंजाम देगा और सोसाइटी को स्टेबलाइज करेगा। तो इसलिए मैं अभी कोई आपको डेफिनेट जवाब नहीं दे रहा, यानी मेरे जहन में कभी कभी सवाल जरूर पैदा होता है कि ये जो हम जब कहते हैं ना कि अगर आपको कोई बेहतर मिल जाए तो आप वहां चले जाएं, तो ये मेरे जहन में अभी आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट, और मेरा ख्याल है कि ये इस पर मुझे हमें मजीद गौर करना चाहिए कि जो चले जाने का जब आप उनको इंदिया देते हैं कि ये अफजल है, तो फिर असल में आप इंसेंटिव दे रहे हैं कि तमाम वो लोग कि जो इसका इदराक कर लें वो चले जाएं, और इस इंस्टीट्यूशन को जो कि सर्वाइवल के लिए जरूरी है इसको बिल्कुल छोड़ दें मीडियोकर्स के लिए या उन लोगों के लिए जो इस इंस्टीट्यूशन की समझ भी नहीं रखते। तो या तो हो ना कि आप उस इंस्टीट्यूशन को कोई मुतबादिल फराहम करें, फिर तो आप छोड़ के चले जाएं, लेकिन अगर वो सोसाइटी के लिए नागुज़ीर है तो फिर कुछ लोगों को तो टिकना चाहिए, वरना अगर वो टिकेंगे नहीं तो वो इंस्टीट्यूशन जो खिदमत कर रहा है, जितनी कुछ वो खिदमत बनती है उसकी, वो भी नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से आई डोंट वेरी क्लियरली सी कि भाई इतना आसान है कि आप कह रहे हैं अगर आप छोड़ें तो आप छोड़ दें। राइट सर। लेकिन सर एक मेरा सेकंड और लास्ट क्वेश्चन है जो कि बेसिकली ज़्यादा मेरे पर्सनल उससे एसोसिएटेड ही है, क्योंकि जिस तरीके से हम कहते हैं कि फैसिलिटेट करना बैंक में जॉब करके एक तरह से इस काम में मुआवनत है, उसी तरीके से वो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर भी ऑब्वियसली आजकल आपको पता है सारा सिस्टम कंप्यूटर बेस्ड है, तो आपको ये सारी बुक कीपिंग रिकॉर्ड कीपिंग के लिए सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं जो कि आपकी क्रेडिट का लोन का कितना पे कर दिया, कितना रह गया, इंटरेस्ट कितना बनता है वगैरह वगैरह, वो सारा उसकी बुक कीपिंग करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इन सिस्टम्स को बनाने में और इनको मेंटेन करने के लिए आपको कंसल्टेंट्स या आईटी की कंपनीज की जरूरत होती है, एंड आई हैपन टू वर्क इन वन ऑफ दोस कंपनीज जो कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को टेक ऑन करती है। सो अब इस पे भी कभी बार मेरे जहन में सवाल पैदा होता है कि क्या इस लिहाज से मेरी जॉब जो है, जो कि बेसिकली वो बुक कीपिंग का सॉफ्टवेयर बना रही है, सो ऑब्वियसली वो खुद एडवर्टाइज तो नहीं कर रही है ना, वो लोन बिजनेस में खुद है, लेकिन वो कम से कम उस बुक कीपिंग का सॉफ्टवेयर बना रही है या उसको मेंटेन कर रही है, तो उसमें काम करने से फिर क्या इसके बारे में क्या कहा जाए, इसमें कोई कराहत है या नहीं है, या क्या करना चाहिए? देखिए, चूंकि आप तो बराह रास्त इन्वॉल्व हैं, टेक्निकली आप इस चीज को जानते हैं, मैं तो आपको प्रिंसिपल में बता सकता हूँ जो मेरी पूरी बात थी, मैंने आपको इन प्रिंसिपल बता दी है। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इसमें इतलाक करके आपको बताऊं, हमेशा इतलाक जो है ना वो फर्द खुद ही करता है अपने हालात को सामने रख के, और हो सकता है मैं आपकी जगह हूं तो मैं एक फैसला करूं, आप अपनी जगह हैं तो आप अपना फैसला करें। ये इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो जिसके बारे में आप बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक या कैटेगोरिकली कुछ कह सकें। इसमें तो आपके सामने कुछ चीजें हैं कि भाई देखिए इस वक्त सोसाइटी की एक नागुज़ीर जरूरत भी है, और इसमें आप एक सिस्टम है, एक फंक्शन है जो परफॉर्म भी कर रहे हैं, फिर इसके अंदर ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता चेंज भी हो रही हैं कि जो जिसको आप क्लीन लोन कहते हैं ना, क्लीन लोन का मतलब है कि वो लोन जो किसी एसेट की बुनियाद पे नहीं दिया जा रहा, एसेट को फाइनेंस नहीं कर रहा, बट इट्स जस्ट अ लोन दैट यू आर गिविंग। इस वक्त बैंकिंग में परसेंटेज ज्यादा उसी की है। मेनी लोन्स आई वुड से 60 to 70% लोन्स आर क्लीन लोन्स, इसमें एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग नहीं हो रही होती, और वो जाहिर है कि उसमें आप फिर सूद ही चार्ज कर रहे होते हैं, तो उसमें तो कोई शुबा नहीं है। लेकिन फिर सूद की जो शनात है, जैसे मैं ये कहता हूँ कि यानी हम सब ये कहते हैं कि एक चीज जब सोसाइटी का ऐसा हिस्सा बन जाए कि वो नागुज़ीर हो जाए और आप उसकी शनात को मानते भी हों, लेकिन वो सर्वाइवल के लिए सोसाइटी के लिए जरूरी है, तो फिर फर्द को खुद फैसला करना चाहिए। मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ वहां पे मेरे नजदीक इस वक्त पोजीशन सोसाइटी में इस तरह के इंस्टीट्यूशंस की ये है, और मेरी जो इस वक्त ताउन की नौयत है वो ये है। तो आई थिंक मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि इन प्रिंसिपल जो कुछ यहाँ बात हुई है उसको सामने रख के आप खुद बेहतर फैसला करने वाले हैं। अगला सवाल अयान जुबैरी, प्लीज आप कीजिए। Thank you. Assalamu alaikum, sir. I had a question regarding what I believe someone said कि यहाँ हमारे अक्सर उलमा ये फरमाते हैं कि अगर कोई पहला लोन लेता है इंटरेस्ट बेस्ड अपनी कोई बुनियादी ज़रूरत पूरी करने के लिए तो वो हलाल है। इसकी जो वो इस्तदलाल पेश करते हैं वो इमाम अबू हनीफा का फतवा और काजी अबू यूसुफ का फतवा है, बट पॉइंट बीइंग दे आर्ग्यू के अपनी बेसिक नेसेसिटी पूरी करने के लिए अगर वो ये करता है तो वो हलाल है। तो व्हाट वुड योर रिबटल टू दैट बी? मैं तो इस तरह से अप्रोच नहीं करूंगा जी कि बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने के लिए अगर मैं सूद को नाजायज समझता हूँ तो मैं बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने के लिए भी शायद ये काम ना करूं। आई वुड डू इट इन अनदर वे। तो आई थिंक ये फतवा बेस्ड अप्रोच जो है ये मैं तो इसके बहुत हक में नहीं हूँ। आपको तो ये देखना चाहिए कि प्योरिटी के लिहाज से अब एक अमल फी नफ्स से ही ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर वो ठीक है
تو ہمیں اس کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر آلٹرنیٹو دیکھنا چاہیے, اور اگر آلٹرنیٹو بھی نہیں ہے تو استقرار کے اصول پہ پھر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ عدیل نے سوال کیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اگر استقرار کے اصول کو سامنے رکھتے ہیں یو کین ڈیسائڈ آن یور اون سیلف کہ ویدر استقرار آپ کے لیے ہے یا نہیں ہے. تو میں تو یہ 3 پرنسپلس کو جانتا ہوں کہ either there is something that you can reduce clearly, you do it. Secondly, if something is wrong, you don't do it. And thirdly, if something is wrong and you cannot help it, then on the basis of compulsion, آپ وہ مجبوراً کر لیتے ہیں. یہ وہ 3 گائیڈنگ پرنسپلز ہیں جس کو ہمیں ہر ایک کو بتانے چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ بھئی چونکہ یہ آپ کی ذاتی ضرورت کی ایک چیز ہے تو پہلا گھر آپ لے سکتے ہیں, کیوں؟ یعنی پہلا گھر کس اصول پہ آپ لیں گے؟ وہ عمل ہی ناجائز ہے. ہاں, اس اصول پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کیونکہ پہلا گھر جو ہے یہ آپ کی ناگزیر اور استقرار کی ضرورت ہے تو آپ لے لیں. لیکن اس کا بھی پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی بہت سارے ایسے استقرارات ہوتے ہیں جو ریلیٹیو ہوتے ہیں. یعنی لوگ ہو سکتے ہیں جو کرائے پہ رہنا پسند کریں, یا لوگ ہو سکتے ہیں کو یہ بتایا جائے کہ یہ اصل میں تو ناجائز ہے, تو they would prefer to adopt some other means, they would like to finance it. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فتویٰ بیسڈ اپروچ کے بجائے it has to be a realistic approach based on the situations and circumstances through which people are passing. Okay, thank you. So building upon what you just said کہ مثلاً یہ کہہ لیں پرسنل انسیڈنٹ ہے کہ مجھے ایک کتاب چاہیے تھی, اینڈ دس از لنک ٹو برائبری, کہ کسٹمس میں جب وہ آتی ہے تو ہمارے یہاں اکثر ہی کیا جاتا ہے کہ اسے روک لیا جاتا ہے, پھر آپ کو کچھ پیسے دینے ہوتے ہیں تاکہ وہ آپ کو دیں. تو وڈ یو آرگیو دیٹ دیٹ فالز انڈر کمپلژن یا نہیں؟ Again, دیکھیں, this is the person that under question who needs to decide. برائبری کی ڈیفینیشن دیکھنی چاہیے کہ کیا ہے. برائبری کا مطلب ہے ایک ناجائز چیز کو ناجائز ذریعے سے حاصل کیا جائے, اس کو برائبری کہتے ہیں. یعنی ناجائز چیز بھی ناجائز کی آپ ناجائز کر رہے ہیں, یعنی آپ کا وہ حق نہیں ہے اور اس حق کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ کا حق نہیں ہے آپ کوئی ناجائز طریقہ اختیار کرتے ہیں. تو کتاب تو آپ کا حق ہے, کتاب خود بذات خود تو کوئی ناجائز چیز نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس کو کلاسیکل برائبری میں تو یہ آ ہی نہیں سکتا. یعنی برائبری کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے لیے وہ چیز بھی ناجائز ہونی چاہیے اور وہ عمل بھی ناجائز ہو. اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اس کو آپ رشوت تو نہیں کہیں گے, اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سسٹم کا استقرار ہے, اگر میں نے اس بندے کو پیسے نہ دیے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے کتاب ہی نہ ملے. ایک اور آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ ابھی میں کسٹم کے ذریعے سے منگواؤں گا ہی نہیں, I will do it from some other means, اور مجھے یہ کام بھی نہیں کرنا کہ میں اتنا بھی تعاون کروں کہ میں ان کو پیسے دوں. تو بس میں یہ بتا سکتا ہوں کہ برائبری نہیں ہے کلاسیکلی مثال آپ نے دی, لیکن جو کچھ یہ ہے بہرحال ایک تعاون تو ہے. اس تعاون کے لیے بھی فرد کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ بھئی someone can say کہ بھئی I need this book as an essential need for my studies, so therefore I'll do whatever I am forced to do. لیکن some other person can say کہ بھئی although it's my essential need but I can actually arrange this book from another means which is perfectly legitimate. تو وہ بھی ہو سکتا ہے. Okay, thank you. اگلا سوال ریاض آپ کا ہے, پلیز کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ کلیریفیکیشن کرنی تھی, جو میں سمجھا ہوں کہ غامدی صاحب یہ جو میں سمجھا ہوں یہ کہتے ہیں کہ ایسٹ بیس لون جو ہے وہ سود نہیں ہے لیکن پرسنل بیس لون جو ہے وہ سود ہے. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ ویسے نہیں, یہ پوری بات ان کی نہیں ہے. دیکھیں, پوری بات کے 2 حصے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سود دینا سرے سے قرآن مجید میں ناجائز ہے ہی نہیں. سود دینا قرآن مجید میں سرے سے ناجائز نہیں ہے. اب ایسٹ میں وہ کہتے ہیں مزید آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں, سود دے رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ نے مورگیج کیا تو آپ ایکسٹرا سود دے رہے ہیں, تو وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو اصل میں یہ سود دینے کا عمل سرے سے ہی نہیں ہے. یعنی کلین لون پہ جو آپ سود دیتے ہیں نا, کلین لون کا کیا مطلب ہے, جو آپ صرف کر دیتے ہیں, صرفی قرضہ کہتے ہیں. ایسٹ بیس میں وہ کہتے ہیں کہ سود دینے کا ایشو سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا. وہ اس لیے نہیں پیدا ہوتا کہ جو آپ ایسٹ لے رہے ہوتے ہیں اگر آپ اس کی حقیقت پہ چلے جائیں, یعنی ٹرمز کو چھوڑ دیں, حقیقت پہ چلے جائیں, تو جو آپ پیسہ جو آپ کے پاس جو ایسٹ آیا ہے اس پہ جو آپ سود ادا کر رہے ہوتے ہیں, اگر آپ اس کو بریک اپ کریں, اس کی تفصیل دیکھیں, تو اصل میں وہ کرایہ ہے اس چیز کا جس کے بھی آپ مالک نہیں بنے, بلکہ بتدریج آپ مالک بنتے چلے جائیں گے. جب تک آپ مالک نہیں بنیں گے اس وقت تک جو آپ پیسے دے رہے ہیں وہ اتنے حصے کا کرایہ ہے جتنے % آپ مالک بن رہے ہیں. تو یہ ان کی پوری بات ہے. تو اس میں ایکسٹرا نہیں وہ لے رہا ہے, یہ نہیں ہے کہ مطلب آپ نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیا نا کہ جیسے آپ نے 5% اس میں فائنینسنگ میں اگر آپ ایسے کو لے آؤٹ کر لیں, وہ اپنی حقیقت میں وہ کرایہ ہے, اس کو وہ سود ہی ہیں. لیکن اس میں مزید پھر انہوں نے ایگزامپل بھی دی ہے نا کہ ملیشیا کے اندر
उन्होंने इस चीज को समझ लिया कि देखिए ये जो हम एक्स्ट्रा ओवर अबव चार्ज कर रहे हैं ये रेंट है उस चीज का कि जो अभी आप जिसके मालिक नहीं हुए हैं, लेकिन जो कि मालिक इस वक्त बैंक है तो आप उसको रेंट दे रहे हैं, तो हकीकतन वो रेंट है और इसकी सलाह उन्होंने वहां कर ली है। लेकिन जिन मालिक ने अभी ये टर्म रेंट की यूज नहीं करते, वो उसको लोन ही के तौर पर यूज करते हैं, तो वो कहते हैं कि देखिए ये एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग जो है अपनी नेचर में ये लोन की जो क्लीन लोन की जो कबाहत है वो खो चुकी है, क्योंकि यहाँ आप क्लीन लोन नहीं दे रहे, यहाँ पे आप पैसा नहीं दे रहे, एसेट को क्रिएट करना है ना एक्स्ट्रा जो जुल्म का बायस बनता है। यहाँ तो आप एसेट दे रहे हैं, जिस दिन आप एसेट को नहीं लेट्स से किस्तें दे सकेंगे जो उसका रेंट है, यू कैन सेल ऑफ दैट एसेट एंड गिव इट बैक टू द बैंक एज अ रिजल्ट, और द बैंक कैन बाय दैट एसेट। तो इस वजह से ये अपनी क्लासिकल सेंस में वो नहीं रहता जिसको हम क्लीन लोन पे क्यास कर सकते हैं। क्लीन लोन मैं वही बता रहा हूँ आपको जिसको आप एसेट फाइनेंसिंग लोन नहीं होता, बल्कि महज पैसा है जो लिया जाता है किसी जरूरत के लिए। इसका मतलब ये है डॉक्टर साहब कि अगर ज्वाइंट ओनरशिप है किसी चीज वो आस्ता आस्ता फिर जिसने लोन लिया है उसकी तरफ जा रही है, तो ये ठीक है, ये सूद लेना और देना दोनों मतलब ये ठीक है। उस केस पे आप लेने और देने में आप पैसा नहीं लोन दे रहे, आप एक एसेट को लोन दे रहे हैं, और जो आप चार्ज कर रहे हैं वो सूद नहीं है बल्कि उसी से कराया है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। शुक्रिया। डॉक्टर सुहेल अनवर, यू मे गो अहेड नाउ। थैंक यू डॉक्टर सलीम, बहुत शुक्रिया। ये एक बड़ी नाजुक सी बहस है और मैं इस पे कमेंट देना चाहूँगा, ऐसा सच क्वेश्चन नहीं है, और फिर आप मुझे बताइएगा कि क्या मैं इसको इस तरीके से सोचने में ठीक हूँ कि ये जो दो पार्टिसिपेंट्स ने पहले एक सवाल किया कि पहला मॉर्गेज जो होता है उसको जायज़ करार दिया जा रहा है, ये इसकी जो आर्ग्यूमेंट है एक बड़ी लतीफ़ सी बहस है। इसकी कॉरलरी इंसान या इसकी एनालॉजी शराय से इसी तरह ड्रॉ कर सकता है कि जिस तरीके से पुराने ज़माने में मेडिएवल अरब में जो पूरा निज़ाम उस वक्त खड़ा था स्लेवरी के ऊपर खड़ा हुआ, ठीक है। ग्रेजुअली फिर स्लेवरी इतनी अबहॉरेंट प्रैक्टिस है क्योंकि उसको इस तरह आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिया गया, लेकिन एज सच उनकी इकोनॉमिक्स बिल्कुल स्लेवरी पे उस तरह खड़ी थी जिस तरह हमारी इकोनॉमिक्स आज मॉर्गेज पे या लोन्स पे खड़ी हुई। तो ऐसी जब भी माशरा एवॉल्व करता है तो ऐसी चीजें जिनके ऊपर सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है उनको देखने के लिए मेरे ख्याल में एक दूसरा लेंस चाहिए होता है, रादर देन स्क्रिप्चर लिटरिज्म से उनको इंटरप्रेट किया जाए, उनको देखने के लिए एक दूसरा लेंस चाहिए होता है। मैं इसकी एक बड़ी अच्छी मिसाल इस जमाने में फोटोग्राफी समझता हूँ कि हमारे मजहब में वैसे तो फोटोग्राफी जो है बिल्कुल ये तस्वीर लेना या कोई बुत बनाना बिल्कुल मना है, लेकिन आज के ज़माने आज देखें आप दीन अल्लाह का दीन फैला रहे हैं, फोटोग्राफी की ही फॉर्म से फैला रहे हैं, डिजिटल फोटोग्राफी से, डिजिटल इंफॉर्मेशन से। मैं आपकी तस्वीर देख रहा हूँ, आप मेरी तस्वीर देख रहे हैं, दिस इज अ फॉर्म ऑफ फोटोग्राफी। तो हमें शायद इसको इस तरह से व्यू करना चाहिए कि जिन चीज़ों से हम अपने माशरों की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा सकते हैं, ख़ास तौर पे इस्लामिक माशरों की अल्लाह का पैगाम फैला सकते हैं, उनको हमें देखने के लिए थोड़े से दूसरे लेंस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, रादर कि हम उसमें तौजीहात निकाल लें, अपने आप को जस्टिफाई करेंगे सूद तो हराम है लेकिन पहली दफ़ा ले लेते हैं, दैट्स ओके, उसके बाद हम नहीं लेंगे। तो रादर के टू कम अप विद एक्सक्यूजेस लाइक दैट, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम हाउ आवर सोसाइटीज आर प्रोग्रेसिंग इन अ पॉजिटिव वे, कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि जी शराब भी हर जगह पी जाती है तो व्हाई डोंट वी स्टार्ट दैट एज वेल, बट दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। सोसाइटीज डोंट स्टैंड ऑन ऑन ड्रिंकिंग अल्कोहल। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि जब हम इज्तिहाद करते हैं या ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो टाइम की ज़रूरत के साथ और ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से आगे बढ़ती हैं, जैसे आजकल पूरे मॉर्गेज का जो पूरा एक ईथॉस है, लोन्स, IMF लोन्स, रीपेमेंट मॉर्गेज, एंडाउमेंट मॉर्गेज, पूरी दुनिया है जिसपे एक सिविलाइजेशन खड़ा हुआ है इस वक्त। तो हमें इसको इज्तिहाद इसकी तरफ एक डिफरेंट मॉडर्न लेंस से करना चाहिए या हमें उन्हीं रूल से स्टिक करना चाहिए जो 1400 साल पहले थे? देखिए, मैं तो अभी एक सवाल के जवाब में ये बताया कि जो फतवा बेस्ड अप्रोच है जिसमें असल में आप विदाउट कीपिंग इन व्यू द सर्कमस्टांसेस एंड द सिचुएशन ऑफ द टाइम्स व्हिच प्रिवेल, यू जस्ट आपने 200 साल पहले, 300 साल पहले, या इन केस ऑफ इमाम अबू हनीफा आपने कई सौ साल पहले का फतवा एक उठाया और आपने कहा कि भाई दिस इज हाउ वी शुड डील। तो वो फतवा क्या करता है कि वो इट डज नॉट अकोमोडेट दीज चेंज सर्कमस्टांसेस, वो तो एक खास सिचुएशन के लिए होता है। इसकी मिसाल वो बड़ी क्लासिकल मिसाल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फतवा है कि उन्होंने एक सहाबी को कहा कि देखो तुम्हारे अपने हालात में जो तुमने फैसला किया ना कि तुम सारी अपनी दौलत जो है वो चैरिटी को दे दो, ये ठीक नहीं है, तुम्हारी औलाद भी है तो थोड़ा कम कर लो। तो उसने कहा जी मैं 2/3 कर देता हूँ। उन्होंने कहा ये भी ज्यादा है। उन्होंने कहा मैं हाफ कर देता हूँ। उन्होंने कहा ये भी ज्यादा है। होते होते 1/3 तक बात आ गई।
تو یہ کیا ایک فتویٰ ہی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اس صحابی کی پرسنل سچویشن کو سامنے رکھ کر ان کو دے دیا. اب پڑھنے والوں نے اور کہنے والوں نے سمجھا کہ یہ 1/3 تو یہ ہر ایک کے لیے اپلیکیبل ہے، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ وہ جو فتویٰ دیا گیا تھا اٹ واز بیسڈ آن اے پرٹیکولر سچویشن فار اے پرٹیکولر پرسن اینڈ the person who was giving it was actually accommodating the circumstances. تو یہ فتویٰ جب آپ اس کو بغیر یوز اٹ وداؤٹ ایکچولی اکنالجنگ دس فیکٹ، تو یو آر یوزنگ اے رانگ یارڈ اسٹک، آپ ایک غلط طریقے سے اس کا اطلاق کر رہے ہیں. اس وجہ سے کبھی بھی کسی فتوے کے ذریعے سے ہمیں مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ ہمیشہ تھا کہ ان سرکمسٹانسز کے لحاظ سے کرتے تھے کہ جو ان کے سامنے تھی. اسی وجہ سے وہ ایک ہی صحابی کو جب سوال کا جواب دیتے تو وہ مختلف ہوتا تھا فار another صحابی، یعنی ان کو بھی وہی سوال اگر وہ پوچھتے تھے تو he would give a different answer because the person who was asking the question had different capacity or had a different personality inclination. تو وہ کیا کرتے تھے، ایک زندہ شخص یہ کرتا ہے نا کہ وہ جب اس سے کوئی سوال پوچھنے آتا ہے تو وہ سب چیزوں کو جائزہ لے کے جواب دیتا ہے. تو آج اصل میں یہی وہ غلطی ہے جو انسانوں سے، مسلمانوں سے خاص طور سے ہو رہی ہے، کہ وہ فتوے جو ہم نے کئی سو سال پہلے کمپائل کیے تھے جس میں کسی ایک سچویشن کا حل تھا جو اس وقت پوچھی گئی تھی، we made them eternal directives and equated them virtually to the Quran، کیونکہ قرآن ہی eternal ہو سکتا ہے. اس لیے میں تو اس کے بالکل حامی نہیں ہوں. فتویٰ جو ہے وہ آپ اس سے علم تو حاصل کچھ کر سکتے ہیں کہ لوگ اس کو پریسیڈنٹ کہتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا، لیکن اس کا بغیر سوچے سمجھے روح رعایت کی اطلاق کر دینا یہ تو بہت خطرناک چیز ہے، اور اس سے بہت خرابی جنم لیتی ہے اور اس نے لی ہے ہماری سوسائٹی کو. جی ہاں بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ ڈاکٹر سلیم. بہت شکریہ. سوالوں کے سلسلے میں دوسرا راؤنڈ شروع کرتے ہیں، اور سوال عدیل کا ہے. پلیز گو ہیڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس پر تو آئی تھنک ہم سب اگری کریں گے کہ قرآن نے جب سود مانگنے والے، سود کا مطالبہ کرنے والے کو ڈسکریج کیا، تو کلیئرلی اللہ کا منشا یا مقصد تو یہی ہے کہ جو معاشرہ ہے وہ اس سے سود کا خاتمہ ہو. سو اس وقت جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس کو بھی آئی تھنک ہم سب اگری کریں گے کہ یہ ایک آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے، جہاں پر آپ خود جیسے فرما رہے تھے کہ سود ایک ناگزیر حقیقت بن چکا ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے پاس اس کا کوئی آلٹرنیٹیو بھی نہیں ہے. تو اس کا آلٹرنیٹیو نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، اور جو کام ہمارے مسلمان علماء اور مسلمان ماہر معاشیات نے کیا بھی ہے اس کے اوپر، مولانا تقی عثمانی صاحب نے بہت اچھا کام کیا اور باقی لوگوں نے کیا، وہ ابھی وہ ناکافی کیوں ہے؟ اور اس کو اس کا آلٹرنیٹیو لانے کے لیے اگر یہ کوششیں ان کی کامیاب نہیں ہو رہی تو وہ کوششیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ obviously خود اکانومی کے ایکسپرٹ شاید نہیں ہیں اور آپ کا اس پہ صرف آپ رائے دے سکتے ہیں، بٹ واٹ آر یور تھاٹس آن دس کہ پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے میں ایک تو یہ بتاؤں گا کہ یہ بینکنگ جو انسٹیٹیوشن ہے جب انسٹیٹیوشنلائز ہوا تو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ہوا ہے 18 سینچری کے بعد. تو اس وجہ سے جب آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی متبادل ہونا چاہیے، تو یعنی ایسا نہیں تھا کہ متبادل ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتا تھا اور ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے تھے. بینکنگ کا انسٹیٹیوشن خود 200-250 سال یا 300 سال پرانا ہے، جیسے کہ وہ اب ایگزسٹ کر رہا ہے. پہلے بھی تھے لیکن وہ نان کنونشنل فارمز تھے. تو جب وہ شروع ہوا ہی مغرب میں، اور مغرب میں ہونے کے نتیجے میں جب آہستہ آہستہ وہ انفلٹریٹ ہوا اور مغرب کے ساتھ مسلمان ریاستوں کی انٹریکشن جب شروع ہوئی تو ان کے ہاں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ بھی اسی انسٹیٹیوشن کو فالو کرتے. تو اب اس وقت جو سچویشن ہے وہ کرنٹلی وہ یہ ہے کہ جو سارے ماڈلز جو بتائے جا رہے ہیں وہ انٹرسٹ فری بینکنگ کے ہیں، اور انٹرسٹ فری بینکنگ ایک ایسی ٹرم ہے کہ جو ایک اٹ از اے کانٹرڈکشن in its own self، یعنی banking in itself cannot survive without in a particular form جب تک آپ انٹرسٹ نہ لیں، اور اگر آپ انٹرسٹ لیتے ہیں تو وہ بینکنگ رہتی ہے، پھر وہ انٹرسٹ فری نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک ایسا ڈائلیما یا ڈائیکاٹومی ہے جس کی وجہ سے ہم جب بھی انٹرسٹ کو ریپلیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو ماڈل لے کے آتے ہیں اس میں ٹرمز چینج ہو جاتی ہیں. مفتی تقی عثمانی کی بہت رسپیکٹ ہے ہم سب کے دلوں میں، بہت غیر معمولی ان کا کام ہے، لیکن وہ بھی اگر آپ تو دقت نظر سے دیکھیں گے تو بیسکلی ان کے ہاں بھی جو انسٹرومنٹس استعمال ہو رہے ہیں وہ یعنی ذرا آپ غور کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ دے آلسو ایکچولی آر جسٹ اے چینج آف نیم، جسٹ اے چینج آف دا ٹائٹلس. ادروائز جو سسٹم وہ سجیسٹ کر رہے ہیں وہ اس سے کوئی بہت مختلف نہیں ہے جو سود کے بیس پر بیسڈ ہوتا ہے. اس میں ایک آلٹرنیٹیو ضرور ہے جو استاد جاوید احمد غامدی نے بینکنگ کے لیے پریزنٹ کیا، وہ میں آپ کو اگلی دفعہ جب ہمارا انشاءاللہ سیشن ہوگا تو بتاؤں گا کہ انہوں نے
इसको प्रेजेंट किया और पाकिस्तान में एक बैंक है एलाइड बैंक, उन्होंने इसको कोशिश भी की है अडॉप्ट करने की, और उनके जो ओनर हैं उन्होंने ये बताया भी है कि इसमें उनको यानी कुछ ना कुछ कामयाबी हो रही है, लेकिन वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। इस वजह से दैट इज समथिंग विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन। लेकिन जब तक आप ये नहीं समझ लेंगे कि भाई वी जस्ट कैन नॉट रिप्लेस, आई मीन वी जस्ट कैन नॉट चेंज टर्म्स, बट वी हैव टू चेंज द होल सेटअप और द होल बैकग्राउंड, उस वक्त तक ही होगा कि जो करंट फॉर्म्स ऑफ इंटरेस्ट हैं वो जस्ट एंड अप चेंजिंग द नेम्स, और आप इंटरेस्ट को या नफा कहना शुरू कर देंगे, आप कहेंगे प्रॉफिट आ रहा है, हालांकि वो प्रॉफिट इज नथिंग बट इंटरेस्ट दैट इज बीइंग चार्ज। तो ये वजह है कि कन्वेंशनल बैंकिंग को अभी हमने हाथ से छोड़ा नहीं है और उसी को मॉडिफाई करने की कोशिश की है, जिस वजह से मुझे ये लगता है वो फेलियर होगा। लेकिन देखिए एक ऐसा ये प्रोसेस है कि जिसमें बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे मुल्क की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज अभी तक कोई ऐसा मॉडल प्रेजेंट नहीं कर सका कि जिसको हम कह सकते हैं कि दिस इज एन ऑल्टरनेटिव टू मॉडर्न बैंकिंग। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद। ये हमारे सेशन का आखिरी सवाल था। आपकी बात से ऐसी लग रहा है कि हम इसी टॉपिक को अगले सेशन में कंटिन्यू रखेंगे और बहुत सी चीजें उस वक्त सामने आएंगी और सवालात भी होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। विल सी यू नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह विद द कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम टॉपिक। इंशाल्लाह, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।